السلام علیکم کہانی کو لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ حالم کی قسط کو شروع کرنے سے پہلے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ہماری کہانی بہت ہی دلچسپ موڑ پر آ چکی ہے۔ ہمارے کیریکٹرز فاتح بن رامزل، تالیہ مراد اور ایڈم بن محمد تینوں رائل ایرا میں داخل ہو چکے ہیں ٹائم ٹریول کے تھرو، وقت کے قیدی۔ اور یہاں پر تالیہ بنت مراد کو پتہ چلتا ہے کہ وہ شہزادی تاشا ہیں اور فاتح بن رامزل ایک غلام بن جاتے ہیں۔ آئیے اب اس کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ابو الخیر کی حویلی کے باورچی خانے کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کمرے بنے تھے۔ ان کے اندر فرش پہ بھوسے کے بستر تھے اور دروازوں کی جگہ پردے لہرا رہے تھے۔ ایسے ایک چھوٹے سے کمرے میں وہ چت لیٹا چھت کو دیکھ رہا تھا، بازوؤں کا تکیہ بنا کے سر تلے رکھا تھا اور گہری سوچ میں گم لگتا تھا۔ باہر بارش موسلا دھار برس رہی تھی، وقفے وقفے سے بجلی چمکتی اور اوپر لگے روشن دان سے اندر آ کے سارا کمرہ روشن کر دیتی۔ روشن دان چند فٹ ہی اونچا تھا اور شیشے کا بنا تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں کوئی کھڑکی نہ تھی۔ یک دم پردہ ہلکا سا سرکا اور ننھی سی آریانہ اندر داخل ہوئی۔ سفید فراک پہنے وہ آہستہ سے ایک دیوار سے جا لگی اور اداسی سے اسے دیکھنے لگی۔ ڈیڈ؟ وہ چھت کو تکتے ہوئے بڑبڑایا۔ آپ دکھی ہیں نا؟ ہونا بھی چاہیے، آخر آپ ایک قیدی ہیں، وقت کے قیدی، اس گندے میلے احاطے میں پھنسے قیدی، جہاں کوئی کبھی بھی آپ کو زخمی کر سکتا ہے، مار بھی سکتا ہے، جہاں یہ آپ سے جانوروں کی طرح کام کرواتے ہیں۔ آپ کو اب اس زندگی اور خدا سے مایوس ہو جانا چاہیے۔ وہ دھیرے دھیرے اس کو تلخ حقیقت سے روشناس کروا رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے میں جب لاء پڑھ رہا تھا تو میں کیا بننا چاہتا تھا؟ وہ چھت کو دیکھتے ہوئے بولا تو وہ چڑ سی گئی۔ آپ کو اپنی قسمت کو کوسنا چاہیے، آپ کو رونا چاہیے، آپ کو اچھی باتیں نہیں سوچنی چاہیے۔ میں شیف بننا چاہتا تھا۔ وہ چھت کو دیکھ کے مسکرایا۔ مجھے کھانے سے محبت تھی، سلاد کے پتوں کا رنگ، آگ پہ پیاز بھوننے کی خوشبو، سٹیک کے پکنے کی آوازیں، مکئی کے دانوں کی ساخت، مجھے کھانے سے محبت تھی آریانہ۔ اور مجھے کچن کاؤنٹر پہ کھڑے ہو کے سبزیاں کاٹنے میں جو مزہ آتا تھا وہ اور کسی چیز میں نہیں آتا تھا، مگر میں اتنا مصروف ہوتا تھا کہ کچھ نہیں بنا پاتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے یاد کر کے کہہ رہا تھا۔ چہرے پہ زخم کے نشان ابھی تک نظر آ رہے تھے۔ شیو تازہ کی تھی مگر بلیڈ سے چند خراشیں پڑ گئی تھیں۔ ڈیڈ، اس مایوسی اور بددلی کو دیکھیں جو آپ کے ارد گرد پھیلی ہے، یہ کچرا، انسانوں کو جانوروں کی طرح استعمال کرنا۔ ڈیڈ، اس کا دماغ آریانہ کے روپ میں اس کو یاد کروا رہا تھا کہ اسے دنیا کے دوسرے اکثر لوگوں کی طرح صرف برا ہی سوچنا ہے، مگر وہ اپنے دل سے کچھ اور کہے جا رہا تھا۔ شادی کے بعد ویسے ہی اسرا کھانا بناتی تھی، پھر میں سیاست میں آ گیا۔ امریکہ میں جب میں اسٹیٹ اٹارنی کا الیکشن لڑنے نکلا تو میرے ساتھ پی آر کے لوگ ہوتے تھے ہر وقت، اور جب میں مشہور ہوتا گیا تو میرا سٹاف بڑھتا گیا۔ لوگ میری ہر حرکت پہ نظر رکھے ہوئے تھے۔ میں ملیشیا واپس آیا تو میرا نام مزید بڑھ گیا، پرائیویسی ختم ہو گئی۔ ملازم، کنسلٹنٹ، کمپین سٹاف، باڈی مین، ہر وقت کوئی ساتھ چپکا ہوتا تھا۔ سیاست، ٹی وی شوز، پبلک اپیئرنسز میرا ایک بزنس فیس تھا۔ مجھے اپنے امیج کے مطابق کام کرنا تھا۔ میں کرتا رہا۔ بارش کی بوندیں گرتی رہیں، بجلی چمکتی رہی اور وہ بولتا رہا۔ آریانہ ساتھ ہی کچھ کہہ رہی تھی مگر وہ اسے نہیں سن رہا تھا۔ ہر وقت میڈیا، رپورٹرز، مخالف سیاستدان، میری اپنی پارٹی کے لوگ اور میرا خاندان، میرے فینس میری ہر حرکت کو جج کر رہے ہوتے تھے، اور جب میں تنہا ہوتا تو بھی اتنا مصروف ہوتا کہ کچن میں قدم تک نہ رکھ پاتا۔ مگر وہ شوق کبھی ختم نہیں ہوا۔ میں قید تھا مجبوریوں اور کاموں میں، مگر اب میں آزاد ہوں۔ آپ قید ہیں ڈیڈ؟ وہ روحانسی ہوئی۔ ہر چیز میں مثبت پہلو دیکھنا چھوڑ دیں ڈیڈ۔ نہیں، میں آزاد ہوں، پہلی دفعہ میں آزاد ہوا ہوں آریانہ۔ اس نے نظروں کا زاویہ موڑا، مسکرا کے دیوار سے لگی پریشان اور ڈری ہوئی لڑکی کو دیکھا۔ مجھے یہاں کوئی نہیں جانتا، کوئی میرا اسکینڈل نہیں بنائے گا، کوئی مجھے جج نہیں کرے گا۔ میں کبھی اتنا آزاد نہیں ہوا، میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے، مجھے اس ملک کو نہیں چلانا، مجھے کوئی پارٹی نہیں چلانی۔ دیکھو ارد گرد، یہاں کوئی مجھ میں انٹرسٹ نہیں ہے، یہاں کوئی مجھ میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، مجھے کسی کے سامنے اپنا بزنس فیس قائم نہیں رکھنا۔ میں آزاد ہوں اور میں اس باورچی خانے میں کھانا پکا سکتا ہوں۔ آپ پھنس چکے ہیں، آپ ملازم ہیں، آپ وکٹم ہیں، میں مظلوم نہیں ہوں۔ میں نے اپنی مرضی سے وہ دروازہ پار کیا تھا، یہ میری چوائس تھی، اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں یہاں خوش ہوں، نہیں،
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں مشکل وقت میں ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے نہیں بیٹھوں گا، میں اس سے کچھ سیکھ کے ہی نکلوں گا۔ تمہارے باپ نے آج تک ہمت نہیں ہاری، گیو اپ نہیں کیا، تو اب وہ کیوں ہمت ہارے گا؟ نکل تو میں آؤں گا اس سے، مگر مجھے اس قید کو بھی ایک تجربے جیسا سمجھنا ہے، جو مجھے کچھ سکھائے۔ مجھے اس سے بہتر انسان بن کے نکلنا ہے، زیادہ آزاد۔ آپ کو ڈرنا چاہیے کہ یہ جنگلی لوگ آپ کو مار نہ دیں۔ مرنا کیا ہوتا ہے آریانہ؟ اس نے گہری سانس لی اور بازوؤں کا تکیہ سر تلے رکھے دوبارہ سے اوپر دیکھنے لگا۔ ایک دنیا سے دوسری دنیا میں چلے جانا، اور جب آپ ایک نئی دنیا میں چلے جاتے ہو تو پچھلی کے فائدے نقصان بے معنی ہو جاتے ہیں۔ اگر مار بھی دے تو کیا ہوگا؟ میں موت سے نہیں ڈرتا، موت بھی صرف ایک تجربہ ہے۔ اصل بات یہ کہ میں دنیا سے جانے سے پہلے وہاں کتنی اچھائی اور پازیٹیوٹی پھیلا کے جاتا ہوں۔ جب انسان کو ایمان آ جاتا ہے نا تو وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ اس نے پھر سے دیوار کو دیکھا تو اب آریانہ وہاں نہیں تھی، وہ اپنے تمام تر واہم اور خدشات سمیت غائب ہو چکی تھی۔ وہ ہلکا سا مسکرا دیا، اس کی مثبت سوچ نے اندر سر اٹھائے منفی پن کو شکست دے دی تھی۔ گہری سانس لے کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ بارش اب ہلکی ہو رہی تھی، صبح کا سورج ابھی پوری طرح قدیم ملاقہ پہ طلوع نہیں ہوا تھا۔ نارنجی لکیریں جامنی آسمان پہ بکھری تھی جب سپاہی ان تین قیدیوں کو اپنے نرغے میں لیے محل کے سبزہ زار پہ آگے بڑھ رہے تھے۔ ان کے ہاتھ زنجیروں میں بندھے تھے اور وہ جھکے سروں کے ساتھ قطار میں چل رہے تھے۔ ایڈم سب سے پیچھے تھا اور اس کا چہرہ سب سے زیادہ لٹکا ہوا تھا۔ جب ہم واپس جائیں گے تو انشاءاللہ چیتالیہ کے خلاف عدالت میں گواہی دینے اور ان کو جیل بھجوانے والا پہلا شخص میں ہوں گا۔ وہ بار بار زنجیر میں مقید ہاتھ شیف پہ پھیر کے تہیہ کرتا تھا۔ سپاہی ان کو لیے گھوڑوں کے استبل تک آ گئے۔ تلوار کی نوک سے ایک سپاہی نے پہلے قیدی کو استبل کے اندر دھکیلا۔ وہ ڈرتا ڈرتا آگے بڑھا۔ وہاں موجود مستعد کھڑے سپاہی نے کندھے سے پکڑ کے قیدی کا جائزہ لیا، پھر اس کو گھما پھرا کے دیکھا، پھر اس کی زنجیر کھول دی اور اسے کوئی پرمشقت کام سمجھانے لگا۔ قیدی مرے مرے انداز میں سر ہلانے لگا، پھر اس نے جھک کے کدال اٹھائی۔ سپاہی اس کو روب سے ہدایات دیتا ایک طرف لے گیا۔ تو یہ تھی ان کی سزا، ہر قیدی کو مشقت کرنی تھی۔ ایڈم بن محمد کا دل مزید بجھ گیا۔ دیگر سپاہی ان دونوں کو لیے آگے بڑھ گئے۔ محل کی اگبی طرف ایک جگہ بہت سے جنگی آلات رکھے تھے اور منہ اندھیرے شاہی غلام ان کو بنانے اور ان کی صفائی پہ جٹ جاتے تھے۔ بٹھی جل رہی تھی اور لوہے کو اندر دہکایا جا رہا تھا۔ وہاں موجود سپاہیوں نے دوسرے قیدی کو ہاتھوں ہاتھ لیا اور فٹافٹ کام پہ لگا دیا۔ اب وہ ایڈم کو لیے مزید آگے آئے۔ وہ گمسم سا ان کے ساتھ چلتا آیا۔ چیتالیہ پہ ملیشیا کے آئین کے مطابق چوری اور دھوکہ دہی کے ساتھ ساتھ معصوم شہریوں کو اغوا کر کے حبس بیجا میں رکھنے اور ان سے مشقت کروانے کا مقدمہ بھی بنتا ہے۔ لب کاٹتے وہ سوچ رہا تھا۔ آسمان کی رنگت ہلکی ہوتی جا رہی تھی، وہ اسے لیے محل کی عمارت کے ساتھ ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ بہت سے دروازوں پہ پہرے دار کھڑے دکھائی دیتے تھے۔ وہ آگے بڑھتے گئے، پھر ایک اونچے اور بھاری لکڑی کے دروازے کے سامنے رکے۔ ایڈم ذرا ٹھٹک کے آہستہ ہوا۔ وہاں شریفہ اور ایک دوسری کنیز کے ہمراہ وہ کھڑی تھی، تاج سر پہ سجائے بالوں کا جوڑا بنائے ہوئے تھی۔ سر پہ کپڑا تھا جو تاج سے نکلتا ہوا کمر تک گر رہا تھا۔ نیچے اس نے گہرا نیلا اور سنہری لباس پہن رکھا تھا۔ ایڈم کو دیکھ کے شان سے مسکرائی تھی۔ میری کیا سزا تجویز کی ہے چیتالیہ آپ نے؟ وہ اسے دیکھتے ہی خفگی سے بولا۔ کسی کو اس کے الفاظ سمجھ میں نہ آئے تھے، نہ کسی نے توجہ دی۔ بس پہرے داروں نے اس کے ہاتھ کھول دیے اور خود 2 قدم پیچھے ہٹ گئے۔ اب وہ شہزادی کے سامنے کھڑا اپنی سزا کا منتظر تھا۔ جیسے میں نے آپ سے گیلری میں بدتمیزی نہیں کی تھی مگر آپ نے وہاں بھی خوب واویلا مچایا تھا، ویسے ہی میں نے آپ سے اب بھی بدتمیزی نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے مجھے گرفتار کروا دیا۔ اور وہ غصے سے بولنے لگا، مگر شہزادی تاشا نے ہاتھ اٹھا کے نزاکت سے اشارہ کیا تو پہرے داروں نے جھٹ اس دروازے کے پٹ اندر کی طرف دھکیل دیے۔ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ ایڈم نے چونک کے دیکھا، اندر ایک طویل سا ہال تھا، جگہ جگہ مشعلیں روشن تھی۔ وہاں قطار در قطار لکڑی کے ریکس لگے تھے جن پہ ترتیب سے کتابیں سجی تھیں۔ ایڈم کا منہ کھل گیا۔ یہ شاہی لائبریری ہے ایڈم، وہ اس کو دیکھ کے مدھم آواز میں بولی۔ پہرے دار اور کنیزیں اس کو اجنبی زبان میں بات کرتے دیکھ کے بھی خاموش رہے۔ جب شہزادی کچھ بول رہی ہو تو وہ گونگے بہرے بن جاتے تھے۔ اور تمہاری سزا یہ ہے کہ تم اس کی تمام کتابوں کو نئی جلدیں عطا کرو گے۔ تم اس کی تمام کتابوں کو نئی جلدیں عطا کرو گے، یعنی جلد بھی بناؤ گے اور اس کو چپکاؤ گے بھی۔ یوں تم ساری کتابیں پڑھ بھی لو گے جو کہ قدیم ملے میں لکھی ہیں۔ ہمارے سکولز میں کلاسیکل ملے کی چند کتابیں پڑھائی جاتی تھی، تم نے بھی پڑھی ہوں گی۔ تم ذہین ہو، رزم الحث سے واقف ہو، چند دنوں میں الفاظ اور زبان پہ
عبور حاصل کر لوگے۔ کرنا بھی چاہیے کیونکہ جب تک تم زبان نہیں سیکھو گے ہم یہاں سے نہیں نکل سکتے۔ اس لیے جب تالیہ کہے کہ اس کے پاس پلان ہے تو اس پہ بھروسہ کیا کرو، کیونکہ تالیہ کے پاس ہمیشہ پلان ہوتا ہے۔ وہ انگریزی میں کہہ رہی تھی، چہرہ سنجیدہ تھا اور وہ ہکا بکا سن رہا تھا۔ پھر وہ کنیزوں اور غلاموں کی طرف متوجہ ہوئی۔ تمہاری شہزادی کو 7 زبانیں آتی ہیں۔ یہ قیدی چینی زبان بولتا ہے اور یہ سمجھتا تھا کہ میں اس کی فضول گوئی نہیں سمجھ سکوں گی ہوں۔ غرور سے کہہ کے لباس پہلوؤں سے اٹھائے آگے بڑھ گئی۔ کنیزوں اور غلاموں کی گردنیں فخر سے اٹھ سی گئیں اور وہ اس کے پیچھے ہو لیے۔ دوسرے سپاہی ایڈم کو لیے اندر کی جانب بڑھ گئے۔ وہ ابھی تک ادھ کھلے منہ کے ساتھ بار بار گردن موڑ کے شہزادی کو دیکھتا تھا۔ اندر کتابیں ہی کتابیں تھیں، ایک دیوار سے دوسری تک قطار در قطار ریکس، علم کے خزانے، قدیم کتابیں، ان کی خوشبو، مدھم جلتی روشنیاں، لکھائی کے لیے بنی میزیں، ان پہ رکھی سیاہی کی ڈبیاں، پرندوں کے پروں والے قلم۔ وہ مسحور سا گول گول گھوم گھوم کے چاروں طرف دیکھ رہا تھا۔ سپاہی اب درستی سے اس کو کام سمجھانے لگا، جلد کیسے بنانی ہے اور کیسے کتاب پہ لگانی ہے۔ ایڈم نے بالآخر گہری سانس لی۔ چلو، اغوا اور حبس بیجا کی دفعات میں اپنے مقدمے سے نکال دوں گا۔ اس نے رحم دلی سے تالیہ کے بہت سے گناہ معاف کیے اور سپاہیوں کے ہمراہ آگے بڑھ گیا۔ اس کی مشقت سب سے دلچسپ تھی۔ ابوالخیر کی حویلی پہ وہ رات جب گہری ہونے لگی تو اس کی ساری کھڑکیوں کی روشنیاں دھیرے دھیرے گل ہوتی گئیں۔ ایسے میں باورچی خانے میں ہنوز لالٹین جل رہا تھا۔ سفید مونچھوں والا باورچی آستین چڑھائے ڈوئی ہاتھ میں پکڑے تندی سے ایک کم عمر لڑکے کو جھڑک رہا تھا جو سر جھکائے مٹھیوں سے آٹے نما کوئی شے گوندھ رہا تھا۔ ادھر اس کا ہاتھ درست طریقے سے نہ مڑتا، ادھر باورچی ڈوئی کھینچ کے اس کے کندھے پہ مارتا۔ وان فاتح ٹوکری پہلو پہ اٹھائے باورچی خانے میں داخل ہوا تو مچھلیوں کی بو بھی ساتھ ہی اندر آئی۔ ٹوکری کٹی ہوئی صاف مچھلیوں سے بھری تھی جسے اس نے میز پہ لا دھرا اور پھر ناگواری سے باورچی کو دیکھا جو اس لڑکے کو کوستے ہوئے ڈانٹ مار کے کام کروا رہا تھا۔ لڑکے کے آنسو بہہ رہے تھے اور شانے سے خون بھی رس رہا تھا۔ فاتح خاموش کھڑا اسے گھورتا رہا۔ باہر سے کسی نے آواز دی تو باورچی برے منہ بنائے باہر نکل گیا۔ لڑکے نے بیگا چہرہ اٹھا کے گلہ آمیز نظروں سے فاتح کو دیکھا۔ غصے والی شکل کیوں بنا رہے ہو؟ اگر میری مدد نہیں کر سکتے تو؟ اس کو جیسے آس ٹوٹنے کا دکھ تھا۔ الفاظ نہ سمجھ آئے ہوں، انداز بتاتا تھا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ مجھے اس پہ نہیں، تم پہ غصہ ہے۔ اگر کوئی تمہیں مار رہا ہے اور تم اس کا ہاتھ خود نہیں پکڑ سکتے تو کوئی تمہیں اس کے ظلم سے نہیں بچا سکتا۔ جب تک تم اپنے لیے نہیں لڑو گے کوئی تمہارے لیے نہیں لڑ سکتا۔ لڑکے کو البتہ سمجھ نہ آئی تھی، بس خفگی سے آنسو پوچھتا پھر سے آٹا گوندنے لگا۔ فاتح اپنی کوٹری میں آ گیا۔ رات سیاہ پڑ رہی تھی اور دھیرے دھیرے ساری حویلی نیند کی آغوش میں ڈوبتی جا رہی تھی۔ وہ البتہ بھوسے کے بستر پہ چت لیٹا کافی دیر بس چھت کو دیکھتا رہا۔ ذہن میں وہ آریانہ سے باتیں بھی کر رہا تھا۔ رات گہری ہوتی گئی، دوسرا پہر گزرنے لگا جب ایک دم اسے لگا اوپر روشن دان سے کوئی سانپ گرا ہے۔ وہ کرنٹ کھا کے اٹھا اور چند قدم پیچھے ہٹا، پھر اندھیرے میں آنکھوں کی پتلیاں سکوڑ کے دیکھا وہ سانپ نہیں تھا، وہ روشن دان سے لٹکی رسی تھی۔ وان فاتح کی گردن کے بال کھڑے ہو گئے۔ رسی سے اوپر چڑھنا قطعاً مشکل نہ تھا۔ چند منٹ میں وہ روشن دان سے نکل کے اوپر آ گیا جہاں چھت کا شیڈ بنا تھا، طویل شیڈ جو مخروطی تھا اور اوپر عمارت کے مینار تک جاتا تھا۔ رسی وہاں چمنی سے بندھی تھی اور چمنی کے پاس وہ آرام دہ سے بیٹھی تھی۔ فاتح احتیاط سے اوپر چڑھتا اس تک آیا، پھر گردن گھما کے دیکھا۔ پہرے دار بہت نیچے تھے، وہ انہیں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ تالیہ نے شاہی لباس کے بجائے سادہ کھلا سیاہ پاجامہ اور سیاہ لمبی قمیض پہن رکھی تھی۔ آلتی پالتی کر کے بیٹھی، وہ سنہرے بالوں کا جوڑا بنائے بس سادگی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے قریب فاتح نے قدم روکے۔ شہزادی، سر کو خم دیا۔ وہ اٹھی نہیں، بس سر کو جنبش دی۔ توانگ کو جگہ مخروطی تھی، ذرا ہلتی تو نیچے پھسل سکتی تھی۔ فاتح نے ادھر ادھر دیکھا۔ تم یہاں کیسے آئی؟ تالیہ گردن اٹھا کے اسے چمکتی آنکھوں سے دیکھتی مسکرائی۔ جو مجھے آتا ہے وہ میری جان بچا سکتا ہے اور مجھے 2 ہی کام آتے ہیں، بلی کی طرح دیواریں پھاند کے دوسروں کے گھروں میں داخل ہو جانا اور کسی بھی آرٹ ورک کی ہو بہو نکالی کر لینا۔ ان کاموں نے مجھے ایک کنیز کی وفاداری خرید دی اور وہ مجھے یہاں تک لے آئی۔ فاتح احتیاط سے اس کے ساتھ بیٹھا۔ تو کیا تم واقعی شہزادی تاشا ہو؟ وہ اداسی سے مسکرائی۔ جی ہاں، وہ تاشا جس کا ذکر آپ کتابوں میں پڑھتے تھے وہ میں ہی ہوں۔ وہ تمام کام جو اس نے کیے تھے وہ میں اب کروں گی۔ ماضی نہیں بدل سکتا۔ ہم دراصل تاریخ کو بدل نہیں رہے بلکہ ہم اس وقت تاریخ میں موجود ہیں اور ہم تاریخ کو بنا رہے ہیں۔ تم نے بنگارا یا ملایو پڑھی ہے؟ وہ دونوں مخروطی چھت پہ بیٹھے تھے اور ان کو سامنے دور دور تک ملاکا کا قدیم شہر پھیلا ہوا نظر آتا تھا۔ نہیں تو وانکو، اس نے فاتح کو دیکھ کے کہا۔
دونوں نے چہرہ ایک دوسرے کی طرف موڑ رکھا تھا۔ میں نے صرف شہزادی تاشا کا نام سنا ہے، میں نہیں جانتی کہ اس نے کون سے کارنامے انجام دیے تھے۔ میں جانتا ہوں، میں نے بنگارہ ملایو پڑھی ہے۔ تالیہ کا دل زور سے دھڑکا۔ تو مجھے بتائیے کہ میں یہاں کون سے بڑے کام کرنے جا رہی ہوں؟ وہ بے چینی سے پوچھنے لگی۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر مسکرا کے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کتاب تمہارے بارے میں لکھی گئی تھی، مگر اس میں ان عظیم کاموں کا ذکر بھی ہے جو میں نہیں جانتا تم کر سکتی ہو یا نہیں، اس لیے میں تمہیں ان کے بارے میں نہیں بتاؤں گا۔ تم اپنی فری ول کو استعمال کر کے اپنی مرضی سے جو کرنا ہے کرو۔ یا تو وہ کتاب جھوٹی تھی یا تم واقعی اتنی ہی عظیم ہو جتنا کہ اس میں لکھا تھا۔ اس نے گہری سانس لی۔ خیر، ایڈم کو تم اپنے ساتھ رکھنے میں کامیاب ہو گئیں؟ وہ جن احماق سے سن رہی تھی، اس کے بعد بدل دینے پہ بدمزہ ہوئی، ذرا سے شانے اچکائے۔ ہاں، وہ محل میں پورے عیش و آرام سے رہ رہا ہے۔ درجنوں غلام اس کی خدمت پہ مامور ہیں، 600 کتابیں اس کو مطالعے کے لیے پیش کی گئی ہیں، 3 وقت کا کھانا شاہی باورچی خانے سے آتا ہے اس کا، اور کیا چاہیے اس کو؟ مطلب تم نے اس کو شاہی لائبریری میں قید بامشقت پہ رکھ دیا ہے۔ اب یہ تو اپنی اپنی نظر کی بات ہے توانکو، چونکہ میری نظر مثبت ہے تو میرے خیال میں وہ بڑے آرام سے ہے۔ مزے سے بولی اور مسکراہٹ دبائی۔ فاتح بھی مدھم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ سلطنت ملاکہ کا قدیم چاند آسمان پہ تیر رہا تھا، اور ایسے میں وہ دونوں اس مخروطی شیڈ پہ بیٹھے اطراف سے بے خبر نظر آتے تھے۔ تم کیسی ہو؟ فاتح نے دھیرے سے پوچھا۔ میرے پاس پلان ہے توانکو، راجہ مراد مجھے چابی نہیں دیں گے، اس لیے میں ایڈم کو زبان سکھا رہی ہوں تاکہ وہ میرے ساتھ رہ سکے، اور آپ کو بھی میں آپ کے مالک سے خرید کے محل میں لے جاؤں گی، پھر ہم اس چابی کو مل کے تلاش کریں گے۔ اور میں پوچھ رہا ہوں تم کیسی ہو تالیہ؟ وہ نرمی سے بولا تو تالیہ نے چونک کے اسے دیکھا۔ میں؟ وہ گمسم ہوئی۔ اپنے باپا سے اتنے عرصے بعد ملی ہو، اپنے ملک واپس آئی ہو، خوش ہو؟ وہ اسے دیکھ کے رہ گئی۔ یہ میرا ملک نہیں ہے، یہ میرے لوگ نہیں ہیں، میرا ملک صرف ملیشیا ہے، 2016 کا ملیشیا، اور مجھے اس میں واپس جانا ہے۔ اور تمہارے باپا؟ مجھے ان سے کوئی اپنائیت، کوئی محبت محسوس نہیں ہوئی، ہمارے درمیان کچھ بھی مشترک نہیں ہے، میری فیملی صرف داتن ہے اور کوئی نہیں۔ وہ اداس ہوئی، چہرہ موڑ لیا۔ اب وہ دور اندھیرے میں ڈوبے شہر کو دیکھ رہی تھی۔ یہ تو تم محسوس کر رہی ہو، راجہ مراد کیسا محسوس کرتا ہے؟ پتہ نہیں، میرا نہیں خیال ان کو مجھ میں کوئی دلچسپی ہے، انہوں نے پہلے ہی دن میرے پیچھے کنیز کو لگا دیا۔ یا شاید تم فرض کر چکی ہو کہ تمہیں کوئی بھی انسان اپنی فیملی نہیں سمجھ سکتا، اس لیے تم اپنی اصل فیملی سے مل کے بھی پر امید نہیں ہو، تم اپنی عزت نہیں کرتی تالیہ۔ اس نے شاکی نظریں فاتح کی طرف موڑی۔ میں 17 سال بعد ان سے مل رہی ہوں، مگر ان کے انداز میں کوئی محبت، کوئی والہانہ پن نہ تھا۔ تم اس سے 17 سال بعد مل رہی ہو، وہ تمہیں 5 دن بعد مل رہا ہے۔ 5 دن صرف تم اس سے دور رہی ہو، ظاہر ہے وہ نارمل ہوگا۔ کیا آریانوں کو کھونے کے 5ویں دن آپ نارمل تھے؟ الفاظ تھے کہ کیا؟ فاتح ایک دم خاموش ہو گیا۔ کیا اگر 5ویں دن اس چیئر لفٹ ٹریک پہ آپ جاتے اور وہ آپ کو مل جاتی تو کیا آپ اس سے محبت کے اظہار کرنے میں سرد مہری یا کنجوسی سے کام لیتے؟ میرا کیس مختلف ہے، میں 21ویں صدی کا باپ ہوں، پہلے زمانے میں لوگ اتنے ایکسپریسو نہیں تھے، باپ عموماً سخت گیر ہوتے تھے۔ ہاں، اس نے گہری سانس بھر کے اس بات میں سر ہلایا۔ ہماری دنیا اور اس دنیا میں بہت فرق ہے، اور اپنی دنیا میں واپس جانے کے لیے ہمیں راجہ مراد سے لڑنا پڑے گا۔ تم اپنے باپ کو اپنا دشمن کیوں سمجھتی ہو؟ کیونکہ وہ کوئی ہیرو نہیں ہے، وہ خطرناک ہیں، قاتل ہیں، ظالم ہیں۔ انہوں نے اپنے لوگوں سے وعدہ کیا تھا، ان کی بھلائی کا وعدہ، اور پھر انہوں نے اپنا ضمیر بیچ کے اس وعدے کو بلا دیا اور ایک طاقتور عہدہ حاصل کر لیا۔ ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں توانکو؟ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے بولا، سیاست دان۔ وہ لمحے بھر کو کچھ بول نہ پائی۔ میرے باپا ایک ظالم، خطرناک سیاست دان ہے، تمہارے باپا صرف ایک سیاست دان ہے، اور ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تحمل سے کہہ رہا تھا۔ سیاست دان سے مقابلہ کرنے کے لیے کسی جنگ، کسی لڑائی، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں سوائے ایک چیز کے۔ کیا؟ دا آرٹ آف پالیٹکس۔ تالیہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ جو ہماری دنیا کے سیاست دان کرتے ہیں، ملک کا پیسہ چوری کرنا، لوگوں سے وعدے کر کے ووٹ لینا اور پھر ان کو بھلا دینا، طاقت کا غلط استعمال کرنا، یہ سب چیزیں اس 15ویں صدی کے ملاکہ میں فٹ نہیں ہوتی۔ اوہ تالیہ! وہ پیچھے ہوا اور بازوں کا تکیہ بنا کے نیم دراز انداز میں مخروطی شیڈ سے ٹیک لگا لی۔ تالیہ کو گردن موڑ کے اسے دیکھنا پڑا۔ وہ اوپر آسمان پہ نظر آتے تاروں کو دیکھ کے کہہ رہا تھا، یہ تو برا سیاست دان کرتے ہیں، میں تمہیں برا بننے کے لیے نہیں کہہ رہا، صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم راجہ مراد سے چابی حاصل کر سکتی ہو اگر تم اس کو اسی کے انداز سے ہینڈل کرو۔ اور ان کا انداز جانتے ہیں آپ؟ کل ایک آدمی کی گردن اڑا دی، صرف عوام کو پیغام دینے کے لیے کہ ملک میں نیا بندہ ہارا آ گیا ہے۔
ملک میں نئی شہزادی بھی تو آئی ہے، کیا شہزادی نے چند لوگ گرفتار کرنے کے علاوہ لوگوں کو کوئی پیغام دیا؟ میں طاقت کا اظہار کرنے کے لیے لوگوں کی گردنیں نہیں مار سکتی۔ گردنیں مارنا طاقت کے اظہار کا واحد طریقہ نہیں ہوتا، وہ برا ہے، تم اچھی ہو۔ تم اپنے طریقے سے اپنی طاقت کا اظہار کرو۔ طاقت کوئی ہموار زمین نہیں ہوتی، یا تو یہ اوپر جا رہی ہوتی ہے یا نیچے، تمہیں اس کو بڑھانا ہوگا۔ مگر کس طرح؟ وہ الجھن سے بولی۔ پھر چونکہ آپ نے بنگارہ ملایو پڑھی تھی، اس میں لکھا تھا کچھ ایسا کیا کہ شہزادی تاشا نے محل میں آتے ہی طاقت کا اظہار کیا تھا؟ کیا کیا تھا میں نے؟ وہ بے چین ہو گئی۔ کیا تھا نہیں، کرو گی۔ اب تم جو کرو گی وہ تاریخ بنے گا، اور ابھی وہ کتابوں میں بھی لکھا جائے گا۔ وہی جو میں نے پڑھا ہے، یا تو وہ سچ ہے یا جھوٹ، مگر میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ تم حقیقت میں کیا کرتی ہو سکتا ہے مورخین نے کتابوں میں سچ نہ لکھا ہو۔ اس نے بددلی سے ابرو بھینچے۔ یعنی آپ نہیں چاہتے کہ میں اپنی ہی نقل کر لوں؟ جو تم سمجھو۔ ٹھیک ہے، پھر میں وہی کروں گی جو مجھے درست لگے گا۔ لیکن مجھے صرف ایک بات بتا دیں، شہزادی تاشا کا انجام کیا ہوا تھا؟ اسرا کہتی تھی اس کا انجام ٹریجک تھا۔ میں نے نہیں پڑھ رکھا، آپ نے تو پڑھا ہے نا؟ وہ چند لمحے کو اسے دیکھتا رہا، پھر گہری سانس لی۔ کیا تمہارے باپا کے پاس چابی موجود ہے یا اس کو نئی بنانی پڑے گی؟ وہ بات ٹال گیا تھا۔ تالیہ نے خفگی سے اسے دیکھا۔ ٹھیک ہے، مت بتائیں، وقت خود ہی سب ظاہر کر دے گا۔ پھر اس کا چہرہ دیکھ کے عجیب سے لہجے میں بولی، آپ کو کسی چیز سے خوف کیوں نہیں آتا؟ کبھی مایوس کیوں نہیں ہوتے آپ؟ وہ جو گھٹنوں کے گرد بازوں کا حلقہ بنائے بیٹھا تھا، اس بات پہ دھیرے سے ہنس دیا۔ میں نے زندگی میں بہت سی جنگیں لڑی ہیں، مجھے بھی سیٹ بیک ملتے ہیں، مگر میں ایک دن کی بری باتوں کو صرف اس دن تک خود پہ طاری رکھتا ہوں۔ اگلی صبح میں نئی امید اور فریش ذہن کے ساتھ اٹھتا ہوں اور اپنے مقصد پہ فوکس کرتا ہوں۔ سب آپ جیسے نہیں بن سکتے۔ ظاہر ہے سب میرے جیسے نہیں بن سکتے، آسان تھوڑی ہے میرے جیسا بننا۔ تالیہ اداسی سے مسکرا دی، پھر گردن گھما کے نیچے پھیلے احاطے کو دیکھا۔ یہاں سے احاطے کی صرف چار دیواری نظر آتی تھی، تب بھی وہ پہرے داروں کی نظروں سے محفوظ تھے۔ میں اب چلتی ہوں، آپ نیچے اتر جائیں اور آرام کریں، اپنا خیال رکھنا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا، وہ اسے سہج سہج قدم اٹھاتے جاتا دیکھتی رہی۔ پھر لباس میں چھپایا بٹوا نکالا۔ گیلا بٹوا اب سوکھ چکا تھا اور اس میں وان فاتح کے آئی ڈی کارڈ، کریڈٹ کارڈ، رقم اور پاپ کارن کے ٹکڑے اسی طرح رکھے تھے۔ وہ بٹوا واپس کرنے آئی تھی مگر نہیں کر سکی، نہ جانے کیوں۔ چند ساعتوں بعد محل کے سبززار پہ وہ خاموشی سے شریفہ کے ساتھ چل رہی تھی۔ دونوں نے چوغے پہن رکھے تھے اور ٹوپیاں سروں پہ گرا رکھی تھیں۔ لائبریری کے سامنے وہ رکی اور چوغے کی ٹوپی پیچھے گرائی تو پہرے داروں سے دیکھ کے چونکے، پھر ادب سے پیچھے ہٹ گئے۔ اندر فرش پہ کتابیں پھیلائے چمڑے کو کاٹتا ہوا ایڈم بیٹھا تھا۔ چراغ اور قندیلیں روشن تھیں، وہ گال تلے ہاتھ رکھے کتاب کے مطالعے میں منہمک تھا۔ ایک کتاب کی جلد چپکا کے اسے سوکھنے کے لیے سامنے رکھا تھا۔ آہٹ پہ وہ ہڑبڑا کے سیدھا ہوا، پھر جلدی سے سیدھا کھڑا ہوا۔ چگے والی شہزادی قریب آ رہی تھی، ساتھ کوئی نہ تھا۔ آپ کو معلوم ہے چیتالیہ، اسکول میں ہمیں قدیم ملے میں لکھی چند کتابیں پڑھائی گئی تھیں۔ قدیم ملے بھی قدیم انگریزی کی طرح ہے۔ وہ کتاب ہاتھ میں لیے جوش سے بتانے لگا، تھکا ہوا لگ رہا تھا مگر جوش قابل دید تھا۔ چوسر کی کینٹربری ٹیلز 14ویں صدی میں لکھی گئی تھیں اور پہلی نظر میں اس کی انگریزی بالکل سمجھ نہیں آتی، مگر غور سے پڑھو تو زبان وہی ہے، صرف تلفظ اور ہجے مختلف ہیں۔ یہ قدیم ملے کی کتابیں میں تھوڑی بہت سمجھ سکتا ہوں کیونکہ صرف الفاظ کے ہجے زیادہ ہیں اور یہ لوگ ان کو مختلف طریقے سے ادا کرتے ہیں، ورنہ زبان تقریباً وہی ہے۔ تم نے بنگارہ ملایو پڑھی ہے، شہزادی تاشا کی داستان؟ وہ سنجیدگی سے بولی۔ نہیں تو، کبھی دل ہی نہیں چاہا۔ یعنی تمہیں نہیں معلوم کہ شہزادی تاشا نے کون کون سے کارنامے سر انجام دیے تھے؟ نہیں چیتالیہ، مجھے نہیں معلوم، مگر آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ پہلے وہ الجھا، پھر چونکا۔ اوہ، میں سمجھ گیا، آپ ہر طرح کی طرح اس امتحان میں بھی چیٹنگ کر کے پاس ہونا چاہتی ہیں، ہے نا؟ آپ اس کتاب سے آئیڈیاز چرانا چاہتی ہیں۔ صحیح کہتے ہیں، چور چوری سے جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ چور ہیرا پھیری سے جائے یا نہ جائے، یہ قیدی ضرور اپنے سر سے جائے گا۔ دانت جما کے سرد لہجے میں بولی تو ایڈم کا منہ بن گیا۔ میں ملیشیا کے ایک قانون پسند شہری ہوں، آپ جو سارا دن میرے اوپر ظلم ڈھاتی ہیں ان کا حساب آپ کو ایک دن دینا ہوگا۔ کام پہ دھیان دو اور زیادہ دماغ خرچ مت کرو، کہیں ختم ہی نہ ہو جائے۔ اور پھر ایک برہم سا ہوں کر کے وہ پلٹ گئی۔ وہ ماتھے پہ لکیریں ڈالے اسے جاتے دیکھتا رہا۔ اگر بیجا گمان کرنا گناہ نہ ہوتا تو میں ضرور سوچتا کہ کہیں چیتالیہ نے اصلی شہزادی تاشا کو قید کر کے اس کی جگہ تو نہیں لے لی۔ ویسے ملیشیا کے قانون کے مطابق کسی دوسرے کی شناخت اپنا لینے پہ کون سی دفعہ لگتی ہے؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے واپس بیٹھا اور چمڑے کا ٹکڑا اٹھا لیا۔ ابھی اسے کافی سارا کام کرنا تھا۔ صبح کی سفیدی محل کے میناروں سے ٹکرائی تو جامنی آسمان پہ تیرتے بادلوں کے نارنجی کنارے غائب ہونے لگے، یہاں تک کہ دودھیا پن سارے پہ چھا گیا اور آسمان خوب روشن ہو گیا۔ شہزادی تاشا کے خوابگاہ میں سنگار میز کے سامنے کرسی پہ وہ بیٹھی تھی اور ٹیک لگائے بے نیاز
مغرور نظروں سے آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی۔ پیچھے کھڑی شریفہ اس کے بالوں میں نرمی سے ہاتھی دانت کا بنا کنگا پھیر رہی تھی۔ ایک بازو اس نے پھیلا رکھا تھا جس میں ایک دوسری کنیز سونے کے کنگن چڑھا رہی تھی۔ راجہ نے کہا ہے کہ شاہی اتالی کو بلوایا جائے، وہ آپ کو مختلف فنون اور آداب کی تربیت دیں گے۔ اس کے علاوہ رابعہ نے ابرو اٹھا کے برہمی سے عکس میں اپنے پیچھے کھڑے اسے دیکھا۔ تاشا کو سب آتا ہے، اسے کچھ بھی نیا سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر شہزادی میری عرض سنیے، شہزادیوں کو شاہی آداب سیکھنے کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے۔ میں پہلے ہی بہت باادب اور سلیقہ مند ہوں، راجہ سے کہو میری فکر نہ کیا کریں۔ شریفہ خاموش ہو گئی، تبھی دروازے پہ دستک ہوئی اور ایک تائیزیان ہاتھ باندھے اندر داخل ہوا۔ شہزادی یان سوفو آپ سے ملنے آئی ہیں۔ تالیہ چونکی، فوراً شریفہ کو دیکھا، پھر آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کا سنگار مکمل ہو چکا تھا، لبوں پہ لپسٹک بھی لگی تھی اور آنکھوں میں کاجل بھی، مگر بال بنانے ابھی رہتے تھے۔ شہزادی کو انتظار کرواؤ، مجھے ابھی دیر ہے، بے نیازی سے بولی اور واپس پیچھے ہو کے بیٹھ گئی۔ آئینے میں وہ اپنی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی جن میں یان سوفو کے ذکر کے بعد سے تپش سی بھر گئی تھی۔ وہ ظالم شہزادی جس نے الور سنگھائی کے لوگوں پہ ظلم ڈھایا تھا اور نہ جانے کتنے لوگوں کو قید میں ڈالا تھا، جس کی حد سے بڑھتی حرکتوں پہ بھی سلطان اس کو ٹوکتا نہ تھا، کیونکہ وہ چین کے بادشاہ کی بیٹی تھی اور سلطان کی محبوب منگیتر، جس سے چند دن بعد سلطان کی شادی ہونا تھی۔ وہ اس وقت ملاقہ کی سب سے طاقتور عورت تھی، سوائے راجہ مراد کے اس کے مقابلے پہ کوئی نہ تھا۔ اس کی سازشیں وجہ بنی تھیں کہ تالیہ کا الور سنگھائی اجڑ گیا اور وہ وقت کا دروازہ پار کر گئی، اور آج وہ اس شہزادی سے ملنے جا رہی تھی۔ تالیہ نے آج گلابی زرتار لباس پہنا تھا، بالکل شاکنگ پنک، لہنگا سا قدموں کے نیچے سے فرش پہ جاڑو دیتا تھا اور قمیض گھٹنوں تک آتی تھی۔ دونوں کونیوں پہ ریشمی دوپٹہ پیچھے سے ڈال رکھا تھا جو لباس کے ساتھ ہی فرش کو چھوتا تھا۔ سنہری بال آدھے باندھے، وہ بالوں پہ تاج پہنے باہر محل کے سبزہ زار کی روش پہ چلتی آ رہی تھی۔ دونوں کنیزیں اور خادم ایک قدم پیچھے تھے۔ باغ میں ایک جگہ چھوٹے چھوٹے درخت لگے تھے، ان کے ساتھ شہزادی یان سوفو کھڑی تھی۔ اس نے چینی طرز کی لمبی میکسی پہن رکھی تھی اور بالوں کے جوڑے میں لمبی سٹک اٹکی نظر آتی تھی۔ سیاہ بالوں والی دراز قد اور پرکشش شہزادی مسکرا کے دور سے اس کو آتے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ساتھ جو کنیزیں اور غلام اور خادم کھڑے تھے وہ سب بھی چینی تھے۔ گلابی لباس والی تاشا دونوں پہلوؤں سے لباس اٹھائے قریب آئی تو اس کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ شہزادی، اس نے سر جھکا کے آداب کہا تو یان سوفو نے جواباً اپنا سر بھی جھکایا۔ شہزادی پھر مسکرا کے اسے دیکھنے لگی۔ ماشاء اللہ، راجہ مراد کی بیٹی تو میری سوچ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ آپ کو اس محل میں دیکھ کے بہت خوشی ہوئی شہزادی تاشا، مگر اس بات کا افسوس بھی ہوا کہ 3 ماہ سے ہم ملاقہ میں رہ رہے ہیں، مگر کسی نے ہم سے ذکر تک نہ کیا کہ سلطان کے پھپھی زاد راجہ مراد کی کوئی بیٹی چین میں بھی رہتی تھی۔ ویسے چین کے کس شہر میں اتنے سال گزارے آپ نے؟ تالیہ جبراً مسکرائی۔ کسی ایک شہر میں گزارے ہوں تو بتاتی، اتنے شہروں میں رہی ہوں کہ مجھے تو سارا چین اپنا ہی لگتا ہے۔ یان سوفو کی مسکراہٹ گہری ہوئی، نظریں تالیہ پہ جمی تھیں۔ آپ کی بہن کی گمشدگی کا سن کے افسوس ہوا، کیا تالیہ ابھی تک نہیں ملی؟ تاشا اور میں نے تالیہ کا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا، اللہ نے چاہا تو وہ ضرور مل جائے گی۔ آواز پہ وہ چونک کے بے اختیار گھومی۔ راجہ مراد روش پہ چلتا آ رہا تھا، ہاتھ کمر پہ باندھ رکھے تھے اور سپاٹ چہرے پہ سرد سی مسکراہٹ تھی۔ کندھوں پہ پہنی پوشاک قدموں تک آ رہی تھی۔ تالیہ کے تنے اعصاب قدرے ڈھیلے ہوئے، وہ اس کے ساتھ آ کھڑا ہوا تو اسے مضبوط سہارے کا سا احساس ہوا، نہ جانے کیوں۔ راجہ، آپ کو دیکھ کے اچھا لگا، کیا آپ نے میرا کام کر دیا؟ پوچھتے ہوئے اچھا تو نہیں لگ رہا، آپ کو زحمت بھی دے رہی ہوں، مگر کام ضروری تھا۔ یان سوفو نرمی اور خفت سے بولی تھی۔ وہ خفت مصنوعی تھی یا شاید اس کا انداز ایسا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے شہزادی، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، جو سامان آپ کو درکار تھا وہ میں نے آپ کے محل بھجوا دیا ہے، اور ہاں، آپ کا چور بھی پکڑا گیا ہے۔ آپ کا بہت شکریہ راجہ، وہ ممنون ہوئی۔ پھر تالیہ کا چہرہ دیکھا جو باری باری دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ میرے محل سے تھوڑا سا سونا چوری ہوا تھا، راجہ نے وعدہ کیا تھا کہ ان کے سپاہی چور کا سراغ لگا لیں گے۔ میرا ہی ایک ملے غلام تھا جو بھاگا ہوا تھا اور بالآخر راجہ نے اس کو ڈھونڈ ہی نکالا۔ تالیہ نے محض سر ہلا دیا، اس کے اعصاب تند رہے تھے۔ شہزادی اب پھر سے راجہ کا شکریہ ادا کر رہی تھی، شہد سے میٹھے لہجے، ممنون چہرے، کیا یہ دونوں دشمن نہیں تھے؟ یہ رہا آپ کا مجرم۔ چند سپاہی دور ایک شخص کو رسیوں میں باندھے لے کر جاتے نظر آ رہے تھے، غالباً وہ راجہ کے ساتھ ہی آئے تھے۔ راجہ نے اشارہ کیا تو وہ شخص کو وہیں لے آئے، اس کی آنکھوں پہ پٹی بندھی تھی اور ہاتھ پیر بھی زنجیر پا تھے۔ یان سوفو نے ایک محظوظ نظر اس پہ ڈالی، وہ اب سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ اس کی پٹی کھولو، میں چاہتی ہوں سزا کے وقت کی میری آنکھوں میں دیکھے۔
آپ اس کو ابھی سزا دینا چاہتی ہیں؟ راجہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ یان سوفو نے چمک کے اسے دیکھا۔ کیا آپ نہ دیتے؟ میرا مطلب تھا اس جگہ باغ میں۔ خیر، راجہ خاموش ہو گیا۔ سپاہیوں نے قیدی کی پٹی کھول دی۔ اس نے شہزادی کو دیکھا اور نظریں خفت سے جھکا لیں۔ تالیہ کو عجیب سا احساس ہوا۔ شہزادی نے ایک ہاتھ پھیلایا تو ایک سپاہی نے اس پہ تلوار رکھی۔ دوسرے سپاہی نے قیدی کا دایاں ہاتھ رسی سے نکال کے زور زبردستی سے سامنے کیا۔ تالیہ کا سانس تھم گیا۔ یہ آدمی چور نہیں ہے۔ اگر چور ہوتا تو منت سماجت کرتا۔ یہ تو سزا کے لیے تیار ہے۔ اس نے چونک کے راجہ مراد کو دیکھا جو کمر پہ ہاتھ باندھے کھڑا سنجیدگی اور خاموشی سے ساری کارروائی دیکھ رہا تھا۔ یہ آدمی باپا نے پکڑا ہے۔ اس سے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوئی۔ باپا نے اصل چور کو بچانے کے لیے اس کو سامنے کر دیا۔ ایک سنسنی خیز لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑتی گئی۔ اسلام میں جو چور کی سزا ہے وہی میں شہزادی یان سوفو تمہیں دیتی ہوں، کہہ کے شہزادی نے مہارت سے تلوار بلند کی۔ چور نے آنکھیں سختی سے میچ لیں۔ تلوار نیچے آئی اور اس کا ہاتھ کلائی سے کاٹ کے نیچے گرا گئی۔ خون کے چھینٹے سیدھے تالیہ کے اوپر آتے مگر وہ تیزی سے پیچھے ہو گئی۔ بے اختیار اس نے باپ کی کونی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ وہ آدمی درد سے چلا رہا تھا، بازو سے خون بھل بھل بہہ رہا تھا۔ یان سوفو نے تلوار واپس تھما دی اور مسکرا کے تالیہ کو دیکھا۔ وہ لوگ سپاہی کو لیے واپس مڑ گئے۔ اس کا خون یہاں وہاں گھاس پہ گرتا جا رہا تھا۔ شکریہ بندہارا، مجھے امید ہے آئندہ بھی آپ میرے دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے میری مدد کرتے رہیں گے۔ یہ کہہ کے شہزادی مڑ گئی۔ اس کا عملہ بھی ساتھ ہی پلٹ گیا اور سبک رفتاری سے وہ روش پہ آگے بڑھتے گئے۔ تالیہ اسی طرح سن کھڑی تھی۔ مراد کی کوہنی سے آستین اس نے سختی سے بھینچ رکھی تھی۔ آنکھیں دور جاتی یان سوفو پہ جمی تھیں۔ باپا، لب پھڑپھڑائے۔ مراد نے گردن موڑ کے غور سے اس کا سفید پڑتا چہرہ دیکھا۔ شریفہ کہہ رہی تھی کہ آپ میرے لیے شاہی اتالیق کو بھجوانا چاہتے ہیں جو مجھے شاہی آداب کی تربیت دے۔ اس کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی اور نظریں وہیں جمی تھیں۔ آپ کل صبح اس کو میرے پاس بھجوا دیں۔ میں شہزادیوں کی طرح رہنا سیکھنا چاہتی ہوں۔ راجہ مراد ہلکا سا مسکرایا، ایک ہاتھ سے تالیہ کا کندھا ذرا دبایا اور آگے بڑھ گیا۔ تالیہ کی بچھی مٹھی سے اس کی کوہنی پھسل گئی، مٹھی خالی رہ گئی اور دور اسی نقطے پہ جمی نظریں ویسے ہی خالی تھیں۔ قدیم کتب خانے میں نیم اندھیرا پھیلا تھا۔ کونے میں زمین پہ دو زانوں بیٹھا ایڈم ایک چوکی پہ کاغذ پھیلائے سیاہی میں قلم ڈبو ڈبو کے لکھ رہا تھا۔ چراغ چوکی پہ رکھا تھا اور اس کی پھڑپڑاتی زرد روشنی صفحات کو روشن کیے ہوئے تھی۔ میرا نام ایڈم بن محمد ہے اور میں ہمیشہ سے ایک مستقبل کے خوف کا شکار انسان رہا ہوں۔ وہ قدیم جاوی رسم الخط میں لکھ رہا تھا۔ میں اپنے اتوار سوموار کے آنے کے خوف میں ضائع کر دینے والا انسان ہوں۔ میں ہمیشہ کل کیا ہوگا اور میں یہ کیسے کروں گا سوچنے والا انسان ہوں۔ ابو الخیر کی حویلی کی رسوئی میں کھڑا بوڑھا باورچی سیخوں پہ گوشت کے ٹکڑے پرو رہا تھا اور ساتھ کھڑے فاتح کو سمجھا رہا تھا۔ وہ پہلوؤں پہ ہاتھ رکھے غور سے اس کے ہاتھوں کی حرکت دیکھ رہا تھا۔ مستقبل کے خوف کے ساتھ ناکامی کا خوف بھی میرے اوپر ہمیشہ طاری رہا ہے۔ میں زندگی کا ہر باب شروع کرنے سے قبل یہ سوچتا ہوں کہ کیا کروں جو ہار سے بچ جاؤں۔ محل کے برآمدے میں اتالیق چند خادموں کے ہمراہ کھڑا تھا اور انگلیوں پہ لمحے شمار کر رہا تھا، جبکہ تالیہ سر پہ سیبوں کا تھال رکھے آہستہ آہستہ چل رہی تھی، سیدھی لکیر میں۔ چند قدم اٹھائے ہی تھے کہ توازن بگڑا، سارے سیب نیچے آ گرے۔ مگر وان فاتح کہتے ہیں کہ زندگی ان پر مہربان ہوتی ہے جو یہ سوچ کے نئے باب شروع کرتے ہیں کہ ہمیں جیتنا کیسے ہے۔ فاتح چولہے پہ چڑھے برتن میں بوتل سے مایا انڈیل رہا تھا۔ آگ نے مایا کو چھوا اور شعلہ سا بھڑکا۔ اس کے ہاتھ کو آگ کی لپٹ نے چھوا اور وہ کرنٹ کھا کے پیچھے ہٹا۔ جلن کا شدید احساس۔ میں ان ساری کتابی باتوں کو مانتا ہوں کہ ہاں، ہمیں ہمیشہ مثبت ہی سوچنا چاہیے وغیرہ وغیرہ، مگر میں ابھی تک یہ نہیں سمجھ سکا کہ مثبت سوچنے کا آغاز کیسے کیا جائے۔ چھوٹی میز کے گرد وہ دونوں بیٹھے تھے۔ درمیان میں بڑے پیالے میں پانی رکھا تھا۔ اتالیق غور سے اسے دیکھ رہا تھا اور وہ بار بار پانی میں ہاتھ مارتی تھی۔ پانی اچھل کے باہر آ گرتا۔ وہ بے بسی سے اس کو دیکھتی اور کندھے اچکاتی۔ اس کا کیا فائدہ استاد؟ میں بھی فاتح صاحب جیسا مثبت آدمی بننا چاہتا ہوں، مگر میں کہاں سے شروع کروں؟ فاتح جلے ہاتھ کے ساتھ گھندے میدے کو بیل رہا تھا۔ روٹی بار بار ٹوٹ جاتی۔ وہ ضبط کر کے پھر سے شروع کرتا۔ پھر ایک دم اس نے روٹی اکٹھی کر کے مٹھی میں بھینچی اور دیوار پہ دے ماری۔ پھر دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا۔ چند لمحے گزرے اور اس نے گہری سانسیں لے کر خود کو نارمل کیا اور دوبارہ سے پیڑے نکالنے لگا۔ اور اب میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کیوں نہ پہلے میں اپنے اندر کے منفی پن کو نکالنے کی صحیح کروں۔ مجھے سب سے پہلے کون سی چیز منفی رد عمل کی طرف دھکیلتی ہے؟ لوگوں کی باتیں، غصہ دلاتی، خوف دلاتی باتیں۔ وہ مسہری پہ بیٹھی تھی، ہاتھ میں ریشمی کپڑا تھا جس پہ سوئی سے وہ کچھ کاٹ رہی تھی۔
اطالق اس کے کندھے کے پیچھے کھڑا کمر پہ ہاتھ باندھے جھک کے ٹانکا دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے نفی میں سر ہلایا تو تالیہ نے غصے سے کپڑا گول مول کر کے واپس پھینک دیا۔ اطالق آگے بڑھا، جھک کے کپڑا اٹھایا اور ادب سے واپس شہزادی کو لا دیا۔ تالیہ نے روحانسی ہو کے اسے دیکھا اور تھام لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان جلد باز بنایا گیا ہے، یعنی جلد رد عمل دے دینے والا۔ اس کا مطلب ہے ہم انسانوں کو اپنے اندر فیڈ اس پروگرام کو بدلنا ہوگا۔ ہمیں ذرا سی بات پہ رد عمل دینے سے خود کو روکنا ہوگا۔ وہ رسوئی میں کھڑا تھا اور سامنے ڈھیروں پیالیاں رکھی تھیں۔ وہ چائے دان کو ہوا میں کئی فٹ بلند کیے پیالیوں میں چائے انڈیل رہا تھا۔ قہوے کی دھار سی نیچے آتی اور ایک ایک کپ کو بھرنے لگتی۔ جہاں اس کا ہاتھ ڈھیلا ہوتا اور قہوہ باہر چھلکتا، وہیں ایک ہٹا کٹا پہرے دار زور سے چھڑی اس کی کمر پہ مارتا۔ وہ ضبط سے لمحے بھر کو آنکھیں میچتا، پھر دوبارہ سے گہری سانس لے کر چائے انڈیلتا۔ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جب تک میں ہر ایک کی ہر بات کو دل سے لگاتا رہوں گا، تب تک میں اذیت میں رہوں گا۔ کسی دوسرے انسان کو صرف الفاظ سے میرا سکون چھیننے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ وہ گاؤ تکیے کے سہارے بیٹھی تھی اور ہاتھوں میں ستار اٹھا رکھا تھا۔ اس کے مختلف تاروں کو چھیڑتی وہ اسے بجانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اطالق کھڑا افسوس سے نفی میں سر ہلا رہا تھا۔ وہ دانت کچکچا کے مزید تیز تیز انگلیاں تاروں پہ رگڑنے لگی۔ انگلیوں کے پوروں سے خون نکلنے لگا۔ اصل طاقت تو ٹھنڈے رہنے میں ہے۔ اصل طاقتور لوگ وہی ہیں جو لوگوں کی ہر رائے پہ یقین نہیں کر لیتے، بلکہ اکثر باتوں کو درگزر کر جاتے ہیں اور ان کو بیجا سوچتے نہیں رہتے۔ دو چولہوں پہ کڑھائیاں رکھی تھیں۔ وہ بیک وقت تیزی سے دونوں ہاتھوں سے ان میں چیزیں الٹ رہا تھا، پھر کڑھائی کے ہینڈل کو پکڑ کے اٹھا کے سبزیوں کو الٹا پلٹا انداز میں مہارت اور چہرے پہ سنجیدگی تھی۔ دور بیٹھے بوڑھے باورچی نے محض نظر اٹھا کے اسے دیکھا اور مسکرا کے جھک کے اپنا کام کرنے لگا۔ اگر دوسروں کے منہوں سے نکلے الفاظ ہمیں کنٹرول کرنے لگ جائیں تو اس کا تو یہ مطلب ہوا کہ ہم نے اپنی پوری ذات کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھوں میں دے رکھا ہے۔ نہیں، اگر مجھے مثبت انسان بننا ہے تو مجھے پہلے قدم کے طور پہ اپنے موڈ کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں واپس لینا ہوگا۔ وہ سر پہ ایک کتاب کے اوپر سیب رکھے سفید چاک کی کھینچی لائن پہ سیدھ میں چل رہی تھی۔ لبوں پہ مسکراہٹ تھی، اب پیر نہیں رپٹ رہا تھا، وہ بالکل سیدھی چل رہی تھی۔ میں بطور انسان کے اکیلا ہی اس دنیا میں آیا تھا اور اکیلا ہی جاؤں گا۔ میرے دوست اور میرے گھر والے بھی ہر وقت میری پسند کی بات نہیں کہہ سکتے۔ میں دن میں بہت دفعہ بہت سی باتوں پہ دکھی ہوں گا، اور اس دکھ سے بچنے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے؟ ابو الخیر کی طویل ڈائننگ ٹیبل سجی تھی، اوپر فانوس جل رہا تھا۔ سربراہی کرسی پہ ابو الخیر بیٹھا کھانا کھا رہا تھا۔ دائیں ہاتھ کھڑا غلام چائے دان سے اس کی ننھی پیالی میں سرعت سے قہوہ انڈیل رہا تھا۔ دھار برابر تھی، ایک قطرہ بھی باہر نہیں چھلکا تھا۔ مثبت سوچ، مجھے یہ مثبت سوچ رکھنی ہے کہ جو بری بات یہ شخص میرے بارے میں منہ سے نکال رہا ہے یہ اس کی رائے ہے، اور جیسے اس کی زندگی کے بارے میں بہت سی دوسری آراء غلط ہو سکتی ہیں، ویسے ہی یہ بھی غلط ہے۔ تالیہ اور اطالق لکڑی کی میز کے دونوں سروں پہ بیٹھے تھے۔ اس نے زور سے پانی کے پیالے پہ ہاتھ مارا، پانی چھلکا۔ اطالق نے دوبارہ کرنے کو کہا۔ اس نے دوبارہ سیدھا ہاتھ مارا، مگر اطالق نے جلدی سے پیالہ ہٹا لیا۔ اس کا ہاتھ میز پہ پوری قوت سے لگا۔ لکڑی کی میز تڑاق سے 3 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ تالیہ کی آنکھیں حیرت اور استعجاب سے پھیل گئیں، اور کسی کی غلط آراء کے پیچھے صرف بے وقوف لوگ اپنا موڈ خراب کرتے ہیں۔ اس کے سامنے ٹیپسٹری رکھی تھی اور وہ کھڑے کھڑے اس پہ مہارت سے سوئی سے ٹانکے کاڑے جا رہی تھی۔ ایک پورٹریٹ سا نقش ہو رہا تھا۔ وہ مسکرا کے رفتار تیز کیے گئی۔ میں یہ نہیں جانتا کہ کس طرح مجھے وان فاتح کی طرح ہمیشہ جیت کا سوچنا یا مستقبل کے خوف سے نکل آنا ہے۔ میں واقعی نہیں جانتا، مگر میرے خیال میں زندگی کو جتنا اب تک میں سمجھا ہوں، اگر میں مثبت انسان بننا چاہتا ہوں تو مجھے سب سے پہلے اپنے موڈ، اپنی مسکراہٹوں اور اپنے آنسوؤں کا اختیار دوسروں کی زبانوں سے واپس لینا ہوگا۔ وہ سلائیوں کو ہاتھ میں پکڑے باغیچے میں کرسی پہ بیٹھی تیزی سے اون کے دھاگے کو بنے جا رہی تھی۔ الٹا سیدھا اون کے گھر، ہر شے اس کی انگلیوں پہ بہت آسان ہوتی جا رہی تھی۔ جب تک میں ہر آدمی کی رائے پہ دکھی ہوتا رہوں گا یا جواب میں اس پہ غصہ کرتا رہوں گا، میں بڑا آدمی نہیں بن سکتا۔ وہ چمٹے کی مدد سے بنی ہوئی بوٹیاں اٹھا اٹھا کے تشتری میں رکھ رہا تھا۔ سارے باورچی خانے میں باربیکیو کا دھواں اور مہک پھیلی تھی۔ باورچی نے کلیجی کے ایک ٹکڑے کو منہ میں رکھا تو اس کے تاثرات خوشگوار ہو گئے، لیکن پھر چہرہ سنجیدہ بنائے آگے بڑھ گیا۔ میں یہ بھی نہیں جانتا کہ بڑا آدمی کون ہوتا ہے، مگر اتنا ضرور معلوم ہے مجھے کہ سارے بڑے آدمی مثبت سوچ والے لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ ایک بات مجھے اچھے سے معلوم ہو گئی ہے۔
اطالی کتاب اٹھائے اس سے کچھ پوچھ رہا تھا اور وہ سامنے کرسی پہ مؤدب بیٹھی کتاب کو دیکھے بغیر مسکرا کے لفظ بلفظ سب سنائے جا رہی تھی۔ انسان کو چھوٹا اس کی سوچ بناتی ہے، بڑی سوچ، اچھی سوچ اسے آزاد کرتی ہے۔ وہ چھرا ہاتھ میں لیے لکڑی کے تختے پہ کٹ کھٹ سرخ ہری سبزیاں کاٹ رہا تھا۔ اگر میں اپنی سوچ کو آزاد کرنا سیکھ جاؤں اور میں اپنے ہر قسم کے خوف سے خود کو نکال لوں تو میں اتنا ہی ٹھنڈا اور آزاد انسان بن جاؤں گا جتنا فاتح صاحب ہیں، جتنے سارے بڑے لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں، میں ابھی سارے گن نہیں سیکھ پایا، لیکن تھوڑی بہت زندگی کی حقیقت مجھے معلوم ہونے لگی ہے۔ تالیہ تیر کمان کو تانے فضا میں نشانہ باندھے زور سے کمان کھینچ رہی تھی۔ تیر فضا میں اڑتا ہوا سیدھا ایک پرندے کے اندر پیوست ہو گیا۔ اس نے مسکرا کے کمان نیچے کی، پرندہ گائل ہو کے سیدھا نیچے آن گرا۔ اور جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ ہماری جان ہمیشہ بچاتا رہے گا۔ ایڈم نے سیاہی میں ڈوبا قلم پرے رکھا اور اداس مسکراہٹ سے کاغذ اٹھا کے دیکھا۔ اس پہ سیاہی ابھی گیلی تھی۔ اس نے کاغذ کا کنارہ چراغ کے شعلے پہ لگایا، کاغذ نے آگ کو پکڑ لیا اور وہ پھیلنے لگی۔ وہ اپنے الفاظ کو چلتے ہوئے دیکھنے لگا۔ چند ہی لمحوں میں اس کے الفاظ راکھ کا ڈھیر بن گئے، قدیم ملے میں لکھے خوبصورت پختہ الفاظ۔ 4 ہفتے بعد اس صبح سورج نکلتے ہی بادل ایسے چھائے کہ آسمان پھر سے سیاہ پڑنے لگا۔ سارے پہ چھاتا سی تن گئی اور ٹپ ٹپ بارش برسنے لگی۔ محل کے کتب خانے کی کھڑکی کے ساتھ کرسی پہ بیٹھے ایڈم نے کتاب سے سر اٹھا کے کھڑکی کے شیشے سے تڑ مڑ ٹکراتی بوندوں کو دیکھا اور پھر چہرہ موڑا۔ مناسب خوراک اور صاف لباس کے باعث وہ نارمل لگ رہا تھا۔ کیا میں اب شہزادی تاشا سے مل سکتا ہوں؟ 4 ہفتے سے میں قید ہوں اور شہزادی اول روز کے بعد دوبارہ مجھ سے نہیں ملی۔ انداز شکایتی تھا مگر لہجہ صاف تھا۔ پیچھے کھڑے پہرے دار سپاہی نے بس ایک تیز نظر اس پہ ڈالی۔ شہزادی آج کل اطالیق کے ساتھ مصروف ہوتی ہیں اور وہ ہر وقت قیدیوں سے ملاقات نہیں کرتی، اس لیے اپنے کام سے کام رکھو۔ ایڈم نے گہری سانس لے کر چہرہ واپس کتاب پہ جھکا دیا۔ اس کے ساتھ کے دونوں قیدیوں کو شہزادی کے فرمان کے مطابق رہا کر دیا گیا تھا۔ ایک وہ ہی رہ گیا تھا، مگر اس دوران وہ قدیم ملے بول سمجھ اور لکھ لیتا تھا۔ وہ جدید ملے سے بہت زیادہ مختلف نہ تھی۔ پھر بہت سی کتابیں یہاں دستیاب تھیں اور کتابیں پڑھنے میں وہ ہمیشہ سے اچھا رہا تھا۔ کتب خانے سے دور محل کے ایک اونچے مینار پہ بنی کھڑکی شہزادی تاشا کی خوابگاہ میں کھلتی دکھائی دے رہی تھی۔ اس کھڑکی پہ بھی بوندیں تڑا تڑ برسے جا رہی تھیں۔ اندر پلنگ پہ ٹیک لگائے تالیہ بیٹھی تھی۔ ریشمی لحاف سینے تک ڈالے وہ شب خوابی کے لباس میں تھی۔ بال کھلے تھے اور ہاتھوں میں کوئی کتاب پکڑ رکھی تھی۔ بار بار جمائی روکتی تھی۔ قریب شریفہ ہاتھ باندھے کھڑی بتا رہی تھی، سلطان مرسل کو پیغام بھجوایا تھا کہ آپ ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ پچھلے 4 ہفتوں میں کئی بار پیغام پہنچا چکے ہیں ہم، مگر ملکہ یان سوفو منع کروا دیتی ہیں۔ آپ اپنے باپا سے کیوں نہیں کہتی کہ وہ سلطان سے آپ کی ملاقات کروا دیں؟ یان سوفو کی سلطان سے شادی ہو چکی تھی اور اب وہ ملکہ بن کے سلطنت محل میں منتقل ہو چکی تھی۔ تالیہ شادی پہ نہیں گئی تھی۔ ابھی وہ اتنے سارے لوگوں کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ تھی۔ رہنے دو۔ کتاب پڑھتے پڑھتے تالیہ نے ہاتھ اٹھا کے اسے روکا۔ باپا کو کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کافی دن سے سلطان سے ملنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر ملکہ اس کے قاصد کو سلطان تک پہنچنے سے قبل ہی واپس موڑ دیتی تھی۔ آپ اطالیق کے ساتھ چند گھنٹے گزارنے کے سوا سارا دن اس کمرے میں پڑی رہتی ہیں۔ آپ بیمار تو نہیں ہیں شہزادی؟ میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیونکہ اس پرتعیش کمرے اور ہر طرح کی اچھی خوراک کے باوجود بھی آپ اداس نظر آتی ہیں۔ تالیہ نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ کیونکہ یہاں زندگی بہت آسان ہے، یہ دنیا بہت مختلف ہے۔ یہاں کھانے کو بہت کچھ ہے، تلے ہوئے بھنے ہوئے گوشت سے بھرپور کھانے، اتنی کیلوریز، اور پھر یہاں میں میلوں جاگنگ نہیں کر سکتی، یہاں جم نہیں ہے، یہاں پارٹیز نہیں ہے، یہاں سوئمنگ نہیں کی جا سکتی۔ صرف ایک چیز ہے ٹارگٹ، راجہ کی دسترت سے وہ چابی چرانی ہے مجھے۔ سارے پلان اسی کے گرد گھومتے ہیں۔ سوچتی رہی مگر بولی کچھ نہیں۔ پھر احساس ہوا شریفہ کچھ کہہ رہی، وہ چونکی۔ کیا آپ کو ابوالخیر کی حویلی میں دلچسپی تھی نا شہزادی؟ آج شام ابوالخیر نے راجہ مراد کو اپنے ہاتھ دعوت پہ مدعو کیا ہے۔ سلطان مرسل اور ملکہ بھی وہاں ہوں گے۔ اچھا، واقعی؟ وہ کتاب پرے پھینک کے ایک دم سیدھی ہوئی۔ کھانے کی دعوت ہے، جانے کھانا کون بنا رہا ہوگا؟ دل اس خیال پہ زور سے دھڑکا، چہرہ تمتما اٹھا۔ تم میرا بہترین لباس اور زیور تیار کرو۔ آپ بھی جائیں گی دعوت میں؟ تاشا کو کوئی روک کے دکھا سکتا ہے کیا؟ وہ شریفہ کو دیکھ کے مسکرائی تھی۔ ابوالخیر کی حویلی کے احاطے میں بنی جیل شام ڈھلتے ہی بھرنے لگی تھی۔ قیدی غلاموں کو واپس لا کے اس میں بھرا جا رہا تھا۔ سارے دن کی مشقت کے بعد تھکے ہارے قیدی اندر آ کے نڈھال سے ادھر ادھر لڑکنے لگے تھے۔ ایسے میں صرف وہی غلام باہر تھے جو احاطے کے دوسرے کاموں پہ مامور تھے یا جن کو حویلی کے اندر خدمت پہ رکھ لیا گیا تھا۔
جیسے فاتح رامزل جو باورچی خانے میں کام کر رہا تھا۔ وہ سر جھکائے کھڑا مچھلی کے کتلے بناتا نظر آتا تھا۔ ماتھے پہ مقامی لوگوں کی طرح پٹی باندھ رکھی تھی، سرمئی پاجامے کے اوپر کرتے کی آستینیں کوہنیوں تک موڑ رکھی تھیں۔ رنگت کافی جھلس گئی تھی، پہلے سے کمزور بھی لگ رہا تھا، گو کہ اسے اچھی غذا ملتی تھی، مگر وہ جو بہت مناسب ڈائٹ فوڈ کھانے کا عادی تھا، اسے یہ غذا اب کہیں جا کے بمشکل سوٹ کی تھی، ورنہ شروع میں اکثر معدہ الٹنے کو آ جاتا تھا، مگر وہ تحمل سے برداشت کر لیتا تھا۔ ایک ساتھی باورچی خانے آ کر کھڑا ہوا اور چولہے پہ چڑھے پتیلے کا ڈھکن اتار کے دیکھنے لگا تو فاتح نے چہرہ اٹھا کے اسے دیکھا۔ کون آ رہا ہے جس کے لیے اتنا اہتمام کیا جا رہا ہے؟ وہ اب قدیم ملے کے چند الفاظ بول اور سمجھ لیتا تھا۔ ایڈم جیسی شستہ گفتگو تو نہیں کر سکتا تھا، مگر اشاروں اور چند الفاظ سے بات سمجھا لیتا تھا۔ سلطان مرسل، ملکہ یان سوفو، بندہارا، راجہ مراد۔ دوسرا باورچی مہمانوں کے نام گنواتا گیا۔ فاتح کے سبزی کاٹتے ہاتھ دھیمے پڑے۔ کیا بندہارا کے ساتھ کوئی اور نہیں آئے گا؟ سر جھکائے سرسری سا پوچھا۔ مثلاً کون؟ وہ دیگچے میں ڈوئی ہلا رہا تھا۔ ملکہ ایک خاتون ہے اور ابوالخیر کے گھر میں کوئی خاتون نہیں رہتی، تو کیا ملکہ تنہا بیٹھیں گی؟ کس سے باتیں کریں گی؟ مزید سرسری سا پوچھا۔ وہ تنہا کیوں ہوں گی؟ ان کے سب سے معزز قرابت دار کو جو مدعو کر رکھا ہے ابوالخیر نے۔ کون؟ وہ چونکا۔ غلام نے ڈھکن واپس رکھا اور اچٹتی نظر اس پہ ڈالی۔ وہ جس کو ابوالخیر ہر چند دن بعد حویلی میں بلا لیتے ہیں، جو رات گئے تک یہاں بیٹھا ملکی امور پہ گفتگو کرتا شطرنج کھیلتا ہے، سنباؤ تازیان، 3 نگینوں والا غلام۔ فاتح نے اتنی تیزی سے گاجر کا ٹکڑا کاٹا کہ چٹکنے کی زوردار آواز آئی۔ فوراً سے چہرہ اٹھایا تو اس پہ مختلف رنگ تھے، جیسے وہ شوق میں ہو۔ سنباؤ، 3 خزینے، تائیزیان، غلام۔ باورچی کو دیکھ کے دہرائے، یعنی چینی بادشاہ کا تائیزیان؟ مخنث غلام، جو ملکہ یان سوفو کے ساتھ چین سے آیا تھا، کیا نام ہے اس کا؟ وانگ لی۔ مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ فاتح کا چہرہ یوں تھا گویا سارا خون نچوڑ لیا گیا ہو۔ پھر وہ جبراً مسکرایا۔ مجھے اس کو دیکھنے کا بہت شوق ہے، کیا آج میں برتن لگا سکتا ہوں؟ باورچی نے چونک کے اسے دیکھا، پھر فوراً دور کھڑے بوڑھے نگران کو۔ اس کا چہرہ جیسے دمک اٹھا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، تم سب سیکھ تو چکے ہو، میں تمہارے کمرے میں آج آرام کر لوں گا۔ تم نگران کو کہنا میری طبیعت خراب ہے۔ فکر نہ کرو، میں تمہاری جگہ سنبھال لوں گا۔ وہ بدقت مسکرایا۔ تو پھر یہ شوربہ تم ہی اندر لے جاؤ، وانگ لی کب کا آیا بیٹھا ہے، ابھی دوسرے مہمان نہیں آئے۔ دیگچے کی طرف اشارہ کر کے وہ غلام خوشی خوشی پیچھے ہٹ گیا۔ فاتح نے دور دوسرے ملازموں کے سر پہ کھڑے نگرانی کرتے بوڑھے کو دیکھا اور گہری سانس لی۔ چند منٹ اس کو راضی کرنے میں بھی لگنے تھے۔ جس لمحے وہ لکڑی کی تشتری میں چاندی کے پیالے میں شوربہ رکھے باورچی خانے سے نکلا تو سامنے طویل راہداری نظر آ رہی تھی۔ وان فاتح قدم قدم آگے بڑھنے لگا۔ یہ سن باؤ وانگ لی کا مجسمہ ہے۔ سن باؤ یعنی 3 خزانے یا نگینے۔ بدھ مت کے 3 نگینے ہوتے ہیں، 3 عقائد، بدھا، دھرما، سنگھا۔ وہ تشتری اٹھائے راہداری میں آگے چلتا جا رہا تھا، بار بار لب کاٹتا، سر جھٹکتا۔ وانگ لی ایک چینی غلام تھا۔ 15ویں صدی میں وہ اپنی ذہانت اور صلاحیت کے بل بوتے پہ کم عمری میں ہی محل میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیتا ہے۔ اس نے راہداری کا موڑ مڑا اور بڑے سے دیوان خانے میں داخل ہوا۔ وہاں ایک کونے میں شطرنج کی بساط ہوئی میز پہ بچھی تھی اور اس کے گرد 2 کرسیوں پہ آمنے سامنے وہ دونوں بیٹھے تھے، ابوالخیر اور وانگ لی۔ پھر وہ چینی بادشاہ کا خاص سفیر مقرر ہوتا ہے اور ایک بہت بڑا تاجر بن جاتا ہے۔ فاتح ان کے قریب آیا اور ادب سے تشتری سے پیالہ نکال کے ابوالخیر کے سامنے رکھا۔ ابوالخیر مہندی رنگ لیے لمبے بالوں والا آدمی تھا، جیسے ببر شیر کے بال اس کے چہرے کے دائیں بائیں پڑے ہوتے ہیں۔ اس کی ایک آنکھ تیر لگنے سے ضائع ہو چکی تھی، مگر وہ اس کے اوپر کسی قسم کا پیچ نہیں پہنتا تھا۔ بدحیت، مجروح، کانی آنکھ جو پھولے انگور کی طرح تھی، اسی طرح سب کو نظر آتی رہتی اور طبیعت عجیب کر دیتی۔ غلام دبے الفاظ میں اس کو کانا دجال بھی کہتے تھے۔ یہ گھر وانگ لی نے بنوایا تھا۔ میں چھوٹا تھا تو ایک دفعہ یہاں آیا تھا، تب کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ وانگ لی کا گھر ہے۔ پھر وہ ترچھا ہوا اور دوسرا پیالہ وانگ لی کے سامنے رکھا اور پھر نظر اٹھا کے اسے دیکھا۔ میں باپا کے ساتھ سامنے کسی دکان پہ بیٹھا تھا، پھر ادھر آ گیا۔ یہ مجسمہ تب یہ ٹوٹا پھوٹا سا تھا، اسرا نے بعد میں اس کو ٹھیک کروایا۔ یہ مجسمہ مجھے بہت پسند آیا تھا۔ وہ فربا سا لمبے سیدھے سیاہ بالوں والا ایک ادھیڑ عمر چینی شخص تھا۔ پیروں تک آتا چگا پہن رکھا تھا اور تھوڑی تلے ہتھیلی رکھ کے سوچ میں ڈوبا شطرنج کی بساط کو دیکھ رہا تھا۔ سارے بال پتلی پتلی مینڈیوں میں بندھے تھے، سر پہ چینی طرز کی ٹوپی تھی، پھولے گال اور چھوٹی آنکھیں اور چہرے کی وہ سادگی ہو بہو مجسمے سا۔
عجیب کشش تھی اس مجسمے، اب بھی ہے مانوسیت اپنائیت، جیسے کوئی دوست ہوتا ہے نا۔ وانگ لی نے ایک دم نظر اٹھا کے اس غلام کو دیکھا اور ہلکا سا مسکرایا، پھر شوربے کا پیالہ اپنے آگے کرتے ہوئے دوبارہ توجہ شطرنج کی طرف مبذول کر لی۔ تمہاری چال کا توڑ سوچ رہا ہوں ابو الخیر، کیوں نہ یہ پینے تک ہم کھیل کو روک دیں؟ شوربے سوپ کو چمچ میں بھرتے ہوئے وہ بولا تھا، انداز میں خوش مزاجی اور زندہ دلی تھی، جیسے وہ بات بے بات ہنس دینے کا عادی ہو۔ کس نے بنایا تھا یہ مجسمہ؟ میری چال کا توڑ کرنا اتنا آسان نہیں ہے وانگ لی، میں وہاں سے آتا ہوں جہاں سے دوسروں کے فرشتوں کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ وان فاتح خالی تشریح اٹھائے پلٹ گیا، اب وہ قدم قدم آگے بڑھ رہا تھا۔ کس نے بنایا تھا یہ مجسمہ؟ سکندر نے اس کو روک کے پوچھا تھا۔ شہزادی تاشا نے، اس نے جواب دیا تھا۔ وہ اب واپس راہداری میں جا رہا تھا، باورچی خانہ چند گز کے فاصلے پہ تھا۔ پھر تاشا کا کیا ہوا؟ معلوم نہیں، کہتے اس کی کہانی کا انجام دکھی تھا، مگر وہ اکثر سن باؤ کے گھر آیا کرتی تھی، اسی نے یہ مجسمہ بنایا تھا۔ کہتے ہیں سن باؤ سے اس کی دوستی تھی، یا معلوم نہیں کیا تھا جو وہ اس گھر میں اکثر آتی تھی۔ باورچی خانے میں واپس آ کے وان فاتح نے تشتری ٹرے میز پہ دھری اور سر دونوں ہاتھوں میں گرا دیا۔ وقت بھی کیا عجیب چیز ہے، اس کے بارے میں کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، یہ کب کسی کو کہاں لے جائے، کیا سے کیا بنا دے۔ شام مزید گہری ہوئی اور مغرب اتر آئی تو رات کے کھانے کا وقت ہو چلا۔ ملاقہ میں لوگ سرے شامی کھانا کھا کے سو جاتے تھے، پھر الس صبح فجر کی پہلی اذان کے ساتھ اٹھتے اور کاموں میں جٹ جاتے۔ ابو الخیر کے دیوان خانے میں 8 درجن فانوس جگمگا رہے تھے۔ طویل ڈائننگ ٹیبل پہ جگہ جگہ کینڈل رکھے تھے، جن میں لمبی کھڑی موم بتیاں سارے کو روشن کر رہی تھیں۔ خوبصورت دیوان خانے میں وہ زرد روشنی خوابناک سا ماحول بنائے ہوئے تھی۔ سربراہی کرسی پہ سلطان مرسل بیٹھا تھا، جو بہت مرغوبیت سے بنے ہرن کا گوشت کھا رہا تھا۔ سر پہ قیمتی پتھروں سے مزین ٹوپی اور نیچے سرخ زرتار چگا پہنا تھا۔ وہ بمشکل 24-25 برس کا خوش شکل اور لاؤبالی سا نوجوان لگتا تھا۔ لمبے بال چوٹی میں بندھے تھے۔ اس کے دائیں ہاتھ ملکہ یان سوفو بیٹھی تھی، لاپرواہ شوہر کی نسبت وہ سلجھے ہوئے انداز میں کھانا تناول کر رہی تھی اور بار بار چھوٹی آنکھوں سے اطراف کا جائزہ بھی لیتی تھی۔ سن باؤ وانگ لی ملکہ کے ساتھ ہی بیٹھا تھا اور وہ کھانا کھاتے ہوئے عادتاً مسکرا کے ذائقے کی تعریف بھی کر رہا تھا۔ سلطان کے بائیں ہاتھ موجود ابو الخیر بس خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا، البتہ وہ کچھ بے چین تھا، بار بار اپنے ساتھ بیٹھے مراد کو دیکھتا، جو اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کوئی تسلی دے دیتا۔ وہ سب سے زیادہ مطمئن، پرسکون اور پر اعتماد تھا، جیسے وہاں موجود ہر شخص کی سوچ سے واقف ہو۔ جب ابو الخیر کی نگاہوں کا اصرار بڑھتا گیا تو مراد نے مسکرا کے مرسل شاہ کو مخاطب کیا۔ آقا، جیسے کہ میں نے ذکر کیا تھا، محل کو اس وقت ایک نئے خزانچی کی ضرورت ہے، ایک قابل وزیر خزانہ، جو محل میں سارے ملک سے آئے گئے خراج اور محصول ٹیکس کا حساب رکھ سکے اور اسے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اچھے سے خرچ کر سکے۔ میں اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ ہاں تو کرو نا، دونوں کوہنیاں میز پہ جمائے مرسل نے خوش دلی سے کہا، پھر دانتوں سے ہرن کی بوٹی توڑی۔ ذائقہ منہ میں گھلا تو اس نے جیسے سر دھنا۔ ابو الخیر، تم اتنا اچھا ہرن بنا سکتے ہو؟ تمہیں تو ہمارے شاہی باورچی خانے میں ہونا چاہیے، ایسا ہرن تو میری ماں بھی نہیں بنا سکتی۔ ساتھ ہی وہ ہنسا۔ کوئی بھی جواباً نہ ہنسا۔ ملکہ نے آنکھیں میچ کے جیسے ضبط کیا۔ ابو الخیر نے ایک شاکی نظر مراد پہ ڈالی۔ مراد نے جواباً پلکیں چپکا کے اشارہ کیا، دھیرج، صبر، ٹھنڈا کر کے کھاؤ۔ ابو الخیر نے سر جھٹکا مسکرا کے بولا، آقا کو پسند آیا، میری خوش نصیبی ہے۔ وانگ لی نے محض ایک افسردہ نظر مرغوبیت سے کھانا کھاتے سلطان پہ ڈالی، اسے جیسے ملاقہ کی قسمت پہ افسوس ہوا تھا۔ دروازے پہ آہٹ ہوئی تو ابو الخیر نے نظر اٹھائی، نیا غلام سراہی اندر لا رہا تھا۔ ابو الخیر نے سر کے خم سے اسے تائیدی اشارہ کیا تو فاتح اندر آیا۔ رواج کے مطابق جھک کے سلطان کو سلام کیا۔ باقی سب کھانے میں اور اپنی سوچ میں گم تھے اور سلطان کھانے میں۔ ایسے میں صرف وانگ لی نے محسوس کیا کہ اس توانا وجیح مرد غلام نے سلطان کے سامنے سر جھکاتے ہوئے بھی گردن پوری نہیں جھکائی اور اپنی آنکھیں مسلسل اٹھائے اس نے گہری نظروں سے سلطان کو بغور دیکھا تھا، پھر سیدھا کھڑا ہوا، نظریں جھکا دیں اور سراہی سے سلطان کی پیالی میں قہوہ انڈیلنے لگا۔ وانگ لی یوں ہی اس کو دیکھنے لگا۔ قہوے کی دھار پیالی میں گر رہی تھی۔ فاتح کی نظریں جھکی تھی۔ ایک دم اس نے نظریں اٹھائیں اور وانگ لی کو دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملیں۔ غلام کی نظروں میں ایسی چمک تھی، ایسا ٹھنڈا آدمی لگا تھا وہ اس کو کہ وانگ لی نظر نہ جھکا سکا۔ پھر فاتح نے نظریں جھکا دی اور اپنا کام کرنے لگا۔ یکدم دروازے پہ ہلچل مچی۔ ابو الخیر چونک کے اٹھا۔ سلطان نے بھی چہرہ اٹھایا۔ کیا کوئی اور بھی مدعو ہے ابو الخیر؟ مرسل شاہ کے چہرے کے زاویے بگڑے۔ باہر سے تیزی سے خادم اندر داخل ہوا اور ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے اطلاع دی، شہزادی تاشا بنت مراد تشریف لائی ہیں۔ میز پہ بیٹھے سب افراد چونکے تھے
اور سر جھکائے کہوہ انڈیلتا فاتح ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ونس اے سوشلائٹ آلویز اے سوشلائٹ۔ وہ یقیناً پارٹیز کو مس کرتی ہے۔ ابوالخیر نے فوراً اس بات میں سر کو جنبش دی۔ پہرے داروں نے دیوان خانے کے دروازے کھولے۔ چوکھٹ پہ وہ کھڑی تھی۔ وہ 2 پیالیوں میں قہوہ انڈیل چکا تھا۔ سراہی سیدھی کر کے نظریں اٹھائیں تو وہ اندر داخل ہوتی دکھائی دی۔ سنہرے بال گنگریالے کر کے آگے ڈالے تھے۔ سر پہ حجاب کے نام پہ ریشمی سبز کپڑا تھا جو برائے نام تاج تلے اٹکا تھا اور پیچھے کمر پہ گرتا تھا۔ وہ پاؤں تک آتی لمبی کامدار میکسی پہنے ہوئے تھی، گھاس جیسے سبز رنگ کی میکسی اور موٹے موٹے زمرد سے جڑے زیورات۔ ایسا خوبصورت سبز رنگ کے چہرہ دور سے دمکتا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے قہوہ ڈالتے غلام کو ایک نظر بھی نہ دیکھا، بس خوبصورت آنکھیں سلطان پہ جمائے رکھیں۔ دیر سے آنے کے لیے معذرت چاہتی ہوں آقا، آج طبیعت ذرا سست تھی، تیاری میں وقت لگا۔ سامنے آ کے پوری جھکی اور سیدھی ہوئی۔ سلطان مرسل نے پرندے کی بوٹی دانت سے توڑتے نظریں اٹھائیں تو ٹھٹک گیا۔ وہ سجی سوری لڑکی اب باقی سب کو باری باری تعظیم پیش کر رہی تھی۔ مرسل شاہ کی نظر اس سے ہٹنا بھول گئی۔ ملاقہ میں سنہرے بالوں والی عورت اس نے پہلی دفعہ دیکھی تھی، وہ بھی اتنی حسین۔ آپ کی آمد ہمارے لیے فخر کا باعث ہے شہزادی۔ ابوالخیر اٹھا اور سر کو تعظیم سے جھکایا۔ خادم نے سلطان کی سیٹ میں پڑی میز کی دوسری سربراہی کرسی اس کے لیے کھینچی۔ وہ مسکرا کے لباس کی طرح لباس کو پھیلاتی اس پہ بیٹھی تو سلطان ہنوز اسے تک رہا تھا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ بھی مدعو شہزادی، ملکہ بظاہر مسکرا کے بولی تو راجہ مراد ہلکا سا کھنکھارا۔ ابوالخیر نے بما اہل و عیال مدعو کیا تھا اور تاشہی میرا پورا خاندان ہے، کہہ کے وہ گھونٹ گھونٹ قہوہ پینے لگا۔ آپ کی بہن کے بارے میں سن کے افسوس ہوا۔ سلطان مرسل نے زبان کھولی، پھر مدد طلب نظروں سے بائیں ہاتھ بیٹھی بیوی کو دیکھا۔ تالیہ، اس نے سرگوشی کی۔ سلطان نے فکرہ دہرایا، آپ کی بہن تالیہ کے بارے میں سن کے افسوس ہوا، کیا اس کی کوئی خیر خبر ملی ہے؟ سراہی میز پہ رکھ کے فاتح قدم قدم پیچھے ہٹا اور ابوالخیر و مراد کی کرسیوں کے عقب میں جا کھڑا ہوا تھا۔ اس سوال پہ اس نے بھی تالیہ کی طرف نگاہیں موڑ دیں۔ آپ کا شکریہ آقا۔ اس کے چہرے پہ اداسی پھیلی۔ تالیہ ایسی کھوئی ہے کہ نہ جانے اب واپس آ سکے گی بھی یا نہیں۔ خدا معلوم کیسے لوگوں کے چنگل میں پھنس گئی ہو۔ برے برے خیال آتے ہیں مجھے، جیسے وہ کسی قید میں ہے اور بے بس ہے۔ مراد نے گھونٹ بھرتے ہوئے غور سے اسے دیکھا، پھر خاموشی سے سلطان کو، جس نے افسوس سے سر ہلا دیا تھا۔ خدا تعالیٰ آپ کی مشکلات آسان کریں۔ پھر ذرا کھنکھارا اور ٹوکری سے ایک پھل نکال کے اس میں دانت گاڑے۔ ملکہ اب غیر آرامدہ نہیں ہوئی کیونکہ وہ اس طرح متوجہ ہی نہیں تھی۔ وہ بار بار ناگواری سے تالیہ کو دیکھتی تھی جو کھانا شروع کر چکی تھی۔ چین کے کس شہر میں اتنے برس گزارے ہیں آپ نے؟ دارالحکومت میں کچھ عرصہ رہی ہوں، وہ سادگی سے بولی، مگر اس سے زیادہ وقت ایک چھوٹے سے گاؤں میں گزارا ہے۔ اس کا نام تو کچھ اور ہے، مگر میں اس کو کوالالمپور کہتی تھی۔ ہاتھ باندھے کھڑے فاتح نے ابرو اکھٹے کر کے تادیبی نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر وہ سوپ میں چمچ ہلاتی سلطان کو دیکھ کے سادگی سے بتا رہی تھی، کوالالمپور یعنی گدلے پانیوں کا سنگم۔ واہ، اور کیسا تھا آپ کا کوالالمپور؟ وہ پھل کا ٹکڑا چباتے ہوئے محظوظ سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تالیہ نے ایک نظر چھت اور اطراف پہ ڈالی۔ اس دنیا سے بہت مختلف، ایک ترقی یافتہ خوبصورت شہر جہاں ہر قسم کا عیش میسر تھا، مگر لوگ خالص نہیں تھے، وہ لالچ اور طاقت کی ہوس کا شکار تھے۔ وہاں کچھ لوگ بیس بدل کے دوسروں کی قیمتی چیزیں چرا لیتے تھے، رات کی تاریکی میں نقب لگا جاتے تھے، اور کچھ، وہ اداسی سے مسکرائی، کچھ دن دہاڑے بیس بدلے بغیر سیاست کے نام پہ لوگوں سے ان کا اعتماد مانگتے اور پھر حکومت کے بہانے خراج کے پیسوں کو بے نامی جائیدادوں میں چھپا دیتے ہیں، کھلم کھلا چوری۔ وہاں ایسے ایسے ملازم بھی تھے جو ایک شخص کی چاکری کرتے مگر تنخواہ کسی اور سے لیتے۔ فاتح بس اس کو دیکھ رہا تھا، باقی سب بھی سن رہے تھے اور وہ بولے جا رہی تھی۔ وہاں ایسی طاقتور بیویاں بھی تھیں جو میٹھے بولوں سے دوسروں سے فائدے حاصل کرتی اور پھر مکھی کی طرح ان کو نکال باہر کرتی۔ یان سوفو نے پہلو بدلا۔ وہاں ایسے بدعنوان عہدیدار بھی تھے جو عوام کے خراج کے پیسوں سے ڈیروں جائیدادیں اور اونچے قلعے نما گھر بنا لیتے تھے۔ ابوالخیر داڑھی کو نوچتے ہوئے سوچتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہاں ایسے حکمران بھی تھے جو اپنی ناک تک پہنچ نہیں سکتے تھے، مگر ان کو حکومت کے لیے ان کے ماں یا باپ کی گدی پہ بٹھا دیا جاتا تھا۔ وانگ لی نے فوراً سے سلطان کی طرف دیکھا، مگر یہ باتیں اس بگڑے بادشاہ کی عقل سے اوپر کی تھیں۔ وہاں لوگوں کو خراج اور سودی معاشی نظام کے ذریعے اندھے کی زنجیروں میں باندھا جاتا تھا۔
قوموں کی قومیں قرضے دے دے کے غلام بنا لی جاتی تھیں۔ دن رات وہ غلام قومیں مشقت کرتی تھیں، مگر ان کی زنجیریں ان کو بھاگنے دوڑنے تک نہیں دیتی تھیں اور وہ اپنے حقوق سے بے خبر کام کرتے رہتے تھے۔ کوالالمپور ملاکا سے بہت مختلف تھا میرے آقا۔ وہاں عوام کے خراج کا پیسہ چوری کیا جا رہا تھا، مگر عوام کو خبر ہی نہ تھی۔ مگر وہاں بھی ایک آدمی ایسا تھا جس سے مجھے امید تھی کہ وہ سب سے مختلف ہے۔ اس نے نظریں موڑ دیں اور راجہ مراد کو دیکھا۔ وان فاتح اس کے پیچھے کھڑا تھا، مگر وہ مراد کو دیکھتی رہی۔ سب کی نگاہیں مراد کی طرف مڑی۔ مجھے یقین ہے کہ وہی ایک ایسا شخص ہے جو ملاکا کے لوگوں کے مسائل حل کر سکتا ہے، کیونکہ اس نے اپنی بیٹی کو کھونے کا دکھ سہا ہے۔ مراد ہلکا سا مسکرایا اور سر قدرے جھکا لیا۔ تالیہ نے نظریں ذرا اوپر اٹھائیں۔ فاتح اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دونوں کی نگاہ ملی۔ کیا نہ تھا ان نگاہوں میں؟ وہ ایسا شخص ہے جو سیاست اور حکومت کے فن سے آشنا ہے۔ ایک وہی ہے جو مجھے لگتا تھا کہ اگر میرے ملک کا سب سے طاقتور عہدہ سنبھال لے، وزیر اعظم بن جائے، یعنی کہ بندہارا، تو میرے ملک کے اکثر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس نے نظریں سلطان کی طرف موڑی۔ اسی لیے میں واپس آئی ہوں تاکہ اس کو مضبوط کر سکوں، ان کی مدد کروں، ان کا دایاں بازو بن جاؤں اور میں وہ سب کروں جس کے باعث وہ مجھ پر فخر کریں۔ پھر گردن فخر سے بلند کی۔ میں تاشا بنت مراد ہوں۔ میں کوئی عام عورت نہیں ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میرے ارد گرد موجود مرد مجھے کوئی بے مصرف خوبصورت عورت سمجھ کے نظر انداز نہ کر دیں۔ بورنگ پریٹی وومن۔ کرسی کے پیچھے کھڑا غلام مسکرایا تھا۔ تالیہ اب کھانا نکالنے لگی۔ سلطان جو سحر زدہ سا پھل کھانا بھول گیا تھا، آخر میں اسبات میں سر ہلانے لگا اور دوبارہ سے پھل اٹھا لیا۔ ذرا دیر کی خاموشی کے بعد راجہ مراد کھنکھارا، آقا، شہزادی تاشا اپنا تعارف کروا چکی ہیں، اس لیے موضوع کی طرف لوٹتے ہیں۔ میری ناقص رائے میں وزیر خزانہ کے لیے ابوالخیر سے بہتر نام کسی کا نہیں ہو سکتا۔ یہ میری ایک تجویز ہے۔ یان سوفو نے اتنی گہری سانس بھری کہ وہ سب اسے دیکھنے لگے۔ وہ دانت پہ دانت جما کے مسکرائی۔ آقا، مراد راجہ کی ذہانت اور وفاداری پہ کوئی شک کر بھی نہیں سکتا۔ ان کا تجویز کردہ نام بہت مناسب ہوگا، میں جانتی ہوں، لیکن ابوالخیر کے لیے اس عہدے سے زیادہ بہتر کام ہے جہاں ان کی قابلیت کو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ میرے نزدیک اس عہدے کو اگر سن باؤ کے حوالے کر دیا جائے تو زیادہ بہتر رہے گا۔ سن باؤ ملے نہیں ہیں، ایک چینی باشندے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ راجہ مراد نے فوراً ہاتھ اٹھا کے ملکہ کو ٹوکا۔ سن باؤ چینی حکومت کا ایک اہم حصہ ہیں۔ ان کے اوپر بھی اگر ہم اپنے کاموں کی ذمہ داری ڈال دیں تو ہمارے دوست ملک چین کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی۔ ہمیں سن باؤ کے ایسے امتحان میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ اپنے ذکن پہ سر باؤ نے سر جھکا دیا تھا۔ ابوالخیر البتہ دلچسپی سے داڑھی کے بال نوچتا دونوں اطراف کے دلائل سن رہا تھا۔ بس بہت ہو گیا۔ مرسل شاہ نے میز پہ ہاتھ مارا تو ایک دم خاموشی چھا گئی۔ ایک موم بتی نیچے گر گئی۔ فاتح فوراً آگے بڑھا اور موم بتی اٹھا کے سیدھی کھڑی کی، پھر واپس اپنی جگہ پہ جا کھڑا ہوا۔ شہزادی تاشا کا کیا خیال ہے؟ اس عہدے کا اہل کون ہونا چاہیے؟ سلطان کے الفاظ تھے یا کیا راجہ مراد کی مسکراہٹ غائب ہوئی؟ ملکہ کا رنگ اڑا۔ ابوالخیر نے برہمی سے بوئیں بھینچی اور سن باؤ نے حیرت سے پہلے سلطان اور پھر تالیہ کو دیکھا۔ تالیہ نے رومال سے نزاکت سے لب تھپ تھپائے اور پلکیں اٹھائیں، پھر مسکرا کے نرمی سے بولی، آقا، مجھے اپنا خیال ظاہر کرنا ہے، تجویز پیش کرنی ہے یا مشورہ دینا ہے؟ مشورہ، مرسل نے سوچے سمجھے بغیر کہا۔ اچھا مشورہ اگلے ہی لمحے نہیں دیا جا سکتا آقا۔ آپ کے سامنے دو نام ہیں، ابوالخیر اور سن باؤ وانگ لی۔ مجھے ان دونوں شخصیات کا مطالعہ کرنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ اگر آقا مجھے صبح تک کا وقت دے دیں تو میں کل محل میں حاضر ہو کے خود آقا کو اپنا مشورہ سنا دوں گی۔ عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کی اپنی ثوابدید پہ منحصر ہوگا۔ ایسے ٹھیک ہے نا ملکہ؟ سادگی سے پلکیں جھپکا کے یان سوفو کو دیکھا۔ وہ خون کے گھونٹ بھر کے رہ گئی تھی مگر جبراً مسکرائی۔ ہاں، یہ مناسب رہے گا، بالکل۔ کل صبح آپ مشاورت کے لیے تشریف لے آئیے گا شہزادی۔ مرسل شاہ نے اس سے نظریں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ ملکہ نے غیر آرام دہ پہلو بدلا۔ ابوالخیر نے خشمگی نگاہوں سے مراد کو دیکھا جس نے جواب میں دھیرج کا اشارہ کیا، اور تالیہ کو دیکھا، مگر سنہرے بالوں والی شہزادی شاہی آداب کا خیال رکھے پوری توجہ سے قہوے کے گھونٹ بھر رہی تھی۔ وان فاتح ہاتھ باندھے کھڑا مسکراتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ بنگارائے ملایو کے پہلے باب میں یہی لکھا تھا، مگر آگے کیا ہوگا اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ تو کہانی کو لسنرز بتائیے گا آج کی ایپیزوڈ آپ کو کیسی لگی۔ امید ہے کہ بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹس میں ضرور بتائیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تھینک یو۔